السلام علیکم لسنرز، ویلکم کرتے ہیں آپ کو چینل میں جس کا نام ہے اردو آڈیو ناول رائل اسٹوڈیوز 777۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بالکل فری ہے اور اس سے آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشنز ملتی رہیں گی۔ شکریہ۔ پریشے ابھی کلینک پہنچی تھی۔ شہباز نے ہی اسے کلینک کے سامنے ڈراپ کیا تھا۔ لنچ ساتھ کریں گے، مجھے تم سے کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ شہباز کی بات پر پریشے نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا، جبکہ وہ مسکرا دیا تھا۔ عام سی باتیں ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے اترنے لگی تھی، اور ہاں، جب شہباز کی آواز نے پھر سے اسے رک کر اسے دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ محبت ہے تم سے۔ ان آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی۔ پریشا نہ جانے کیوں شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ وہ مسکرا بھی نہیں سکی تھی، بس سر جھکا کر وہ گاڑی سے نیچے اتری تھی۔ شہباز گاڑی آگے بڑھا چکا تھا کیونکہ اسے جلدی پولیس اسٹیشن پہنچنا تھا، لیکن پریشا کو اپنے دل جیسے سینے سے باہر نکلتا محسوس ہوا تھا۔ آنکھوں میں جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے تک کھڑی اس سڑک کو خالی نظروں سے دیکھتی رہی جہاں سے ابھی شہباز کی گاڑی گزری تھی۔ کتنی عجیب بات ہے نا، وہ شخص بنا کسی مطلب کے اور اس سے بے لوث محبت کرتا تھا، سب جانتے ہوئے بھی اپنا سب کچھ اسے اپنا چکا تھا اور آخری سانس تک اس کا ساتھ رہنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ سب کی موجودگی میں وہ شخص بار بار اسے اپنی محبت کا بتاتا تھا، اور ایک وہ خود ہے جو آدھی رات کو بھی اٹھ کر اپنی ادھوری محبت کا ماتم مناتی تھی۔ سر جھٹک کر آنکھوں میں آئی نبی کو پیچھے دھکیلا اور رخ موڑ کر وہ کلینک کی طرف جانے لگی تھی۔ جب پیچھے مڑنے پر اپنے سامنے کھڑے آہیل خان کو دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ دل یک بار کی زور سے دھڑکا تھا۔ یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے اور کب سے کھڑا ہے، اور کبھی بھی اپنی محبت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ، اپنی سیلف ریسپیکٹ نہ کرنا ذمہ خورے۔ اسے آبگینے کی الفاظ یاد آئے تھے، تم اپنے عزت نفس کو پامال ہونے سے محفوظ رکھو گی تو دنیا تمہارے پیچھے ہی ہوگی، ورنہ تمہیں رون کے گزر جائے گی۔ آخری سانس تک میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہ تم سے اپنی محبت سے پیچھے ہٹوں گا اور نہ اپنی زبان سے۔ شہباز اور آبگینے کے الفاظ اس کے کانوں میں گڈمڈ ہو رہے تھے۔ وہ سر جھٹ کے اس کے پہلو سے ہو کر گزر جانے لگی، جب اچانک آہیل خان نے اس کی کلائی تھامی تھی اور اسی تیزی سے پریشا نے بدک کر اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑا کر سخت نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ پریشا، تم نے کیسے منگلی کر لی اس شخص سے؟ کون ہے وہ؟ پریشا کو اپنے مقابل کھڑے اس شخص کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا، تبھی سر جھٹک کر وہ پھر سے کلینک کی طرف بڑھی تھی جب آہیل خان نے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میری بات کا جواب دو پریشا۔ میرا نام بار بار اپنی زبان سے ادا مت کریں، میں نہیں چاہتی کہ مجھے اپنے ہی نام سے نفرت ہو جائے، بے تاثر انداز میں کہتی وہ خود میں ہمت مجمع کرتی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جبکہ ایک لمحے کے لیے آہیل خان کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ محبت کرتی ہو نا تو مجھ سے؟ مر چکی ہے، دفن کرائی ہوں اپنے ہاتھوں سے اس نام نہاد محبت کو، اسی دن ہی، اسی لمحے جب کسی اور کو مجھ پر فوقیت دی گئی تھی، مضبوط لہجے میں کہتی وہ اب بھی آہیل خان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جو بار بار حیران ہو رہا تھا۔ تم بھی تو مجھ پر دوسرے مرد کو فوقیت دے گئی۔ اس کے لہجے اور آنکھیں طنزیاں تھیں۔ پریشا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ آہیل خان کو اسے لگا جیسے اب الفاظ ختم ہو چکے اس کے سامنے اس لڑکی کے، تبھی وہ پھر سے بولا تھا، تم بھی تو کسی اور مرد کو فوقیت دے گئی ہو مجھ پر، ہمارے رشتے پر۔ شہباز کے ساتھ منگنی ہو جانے سے مجھے نہیں لگتا کہ میں اس شخص کو ہمارے رشتے پر فوقیت دے گئی ہوں۔ ابھی تو آج بھی میرے خالہ زاد بھائی ہیں آہیل خان۔ آپ تو آج بھی میرے خالہ زاد بھائی ہی ہیں آہیل خان۔ مسکراتی آنکھوں سے شخص کو دیکھتی وہ کہہ کے آگے بڑھی تھی، جبکہ آہیل خان لب بیچے اس کی پشت دیکھ رہا تھا۔ وہ جا رہی تھی اور آہیل خان کو لگا وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے۔ کلینک کے اندر آ کر دیوار سے ٹیک لگا کر پریشا نے گہرا سانس لیا تھا۔ میں عروشے سے شادی کر رہا ہوں، مجھے عریشے سے اپنی بچپن کی منگنی نامنظور ہے۔ پریشا، میں تم سے اگر تمہاری فیوریٹ چیز چرانی چاہوں تو تم دوست ہو پریشا، کزن ہو، لیکن میں مجبور ہوں نا، مجھے تم سے آہیل خان کو ہی دوست کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس نے ایک لمبا سانس کھینچتے اپنی آنکھوں میں موجود آنسوؤں کو پیا تھا۔ محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، دوست کی دوستی پر ماتم کنا ہے ہم، محبت کی بربادی پر ماتم کنا ہے ہم۔ گڈ مارننگ ڈاکٹر پریشا، آپ ٹھیک ہیں؟ نرس کی آواز پر پریشا چونکی تھی۔ وہ سر جھٹک کر اسے دیکھنے لگی تھی،
ٹھیک ہوں۔ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی وہ آگے بڑھی تھی، نظر بھٹک کر گلاس ڈور سے باہر گئی تھی جہاں باہیل خان نہیں تھا۔ نظر پھیر کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ آپ یہاں؟ ملازمہ نسرین کو ہدایت دیتی عارفین نے چونک کر لاؤنج میں کھڑے دشاب ارتضیٰ ملک کو دیکھا تھا، جو ابھی ابھی آئے تھے، اور ساتھ ہی نظر میران کے دروازے کی طرف بھی اٹھی تھی، جس کا دروازہ کبھی بھی کھل سکتا تھا اور میران نے کوئی ہنگامہ کھڑا کر دینا تھا۔ نہیں آ سکتا کیا؟ وہ مسکرا کے پوچھ رہے تھے جبکہ عارفین سر جھٹک کے لاؤنج میں ہی آئی تھی۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ آپ نے ناشتہ کیا؟ جانتی تو ہو تمہارے ساتھ ہی کیا کرتا ہوں ہمیشہ۔ وہ عارفین کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ عارفین مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ ہمیشہ کب؟ اس نے بس اتنا کہا اور مڑ کے کچن کی طرف جانے لگی تھی جب دشاب نے اس کا ہاتھ تھام کر انہیں روکا تھا۔ وہ مڑ کے دشاب کو دیکھنے لگی۔ آج ان کی آنکھوں میں لکھی تحریر عارفین کو بار بار نظر چرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ دوسری شادی کے بعد وہ کس حد تک بدل گئے تھے۔ وہ سارے لمحے ان کے دل پر تحریر بن کے ان کی دھڑکنیں چھلنی کرنے کے لیے کافی ہی تھے، اور بات ہمیشہ کی کرتے تھے۔ عارفین نے بس سوچا ہی تھا، اسی لمحے دروازہ کھلا اور میران باہر آیا تھا۔ سرد نگاہوں سے دشاب کے ہاتھ میں موجود عارفین کے ہاتھ کو دیکھا تھا اور پھر ان کی وجود کو ایک دوسرے کے قریب کھڑے دیکھا تھا۔ عارفین نے تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا اور منتظر تھی کہ اب میران کون سا ہنگامہ کرنے والا ہے، جبکہ دشاب پریشانی سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ میران تم ٹھیک ہو بیٹا؟ مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی۔ میران نے ابرو جھکا کر اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ اچھا، واقعی؟ میں بھی کہوں ساری رات جاگ کے آنکھوں میں گزار دیا آپ نے۔ لہجہ اور آنکھیں دونوں درد سے بھرپور تھی، جبکہ دشاب لب بھینچے نظریں چرا گئے تھے۔ وقاص کہہ رہا تھا کہ تم شہر پہنچ چکے ہو اور کوئی میٹنگ ہے۔ ہاں وقاص چچا، اس نے لفظ پر زور دیا تھا۔ چچا جان۔ دشاب شرمندہ سے ہو گئے تھے، جبکہ عارفین الجھی نظروں سے دونوں باپ بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ دشاب نے عارفین کی طرف دیکھا تھا جبکہ میران نے کندھے اچکائے تھے۔ کچھ نہیں، میں سماہر سے شادی کر رہا ہوں۔ بہتر ہے کہ آپ دونوں آج وقاص چچا سے بات کریں جا کے، میری اور سماہر کی شادی کی۔ عارفین نے خوشگوار حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ برسوں سے ان کی یہی خواہش تھی کہ سماہر ان کی بہو بن کے ان کے گھر آئے، جبکہ دشاب ارتضیٰ ملک کو لگا جیسے ان کے جسم سے روح کھینچ دی گئی ہو۔ ڈیڈ پلیز سماہر مجھے پسند ہے۔ آپ بات کریں نا، سماہر کو میرے لیے مانگ لینا۔ ڈیڈ، ان کے کانوں میں ازمائر کے الفاظ گونجے تھے، اور اب میران میں سماہر سے محبت کرتا ہوں اور شادی بھی سماہر سے کروں گا، وہ پھر سے کہہ رہے تھے۔ نظریں اب کے دشاب پر تھیں۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ازمائر بھی شاید ان سے بات کر چکا ہے، اور بازی کو تو اب پلٹنا ہی تھا میران ارتضیٰ ملک کے ہاتھوں۔ تبھی پینٹ پاکٹس میں دونوں ہاتھ ڈالے وہ دشاب کے مقابل آ کے کھڑا ہوا تھا۔ سرد آنکھیں دشاب کی سہمی آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔ مجھے امید ہے کہ اچھے باپ بن کر میرا مان نہیں توڑیں گے آپ۔ کیا پتہ یہ ایک سلسلہ باپ اور بیٹے کے قریب آنے کا، یا پھر میری ماں کی زندگی کا مضبوط کریکٹر بننے کا۔ ایک نظر عارفین پر ڈال کے وہ اب مسکراتی آنکھوں سے دشاب کو دیکھ رہا تھا، جن کا گلا سوکھے کانٹے کی طرح خشک ہو رہا تھا۔ وہ کچھ کہنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ ان کے دو بیٹے ان کے مقابل کھڑے تھے، اپنی اپنی خواہش کا کشکول ہاتھ میں لیے، اور دونوں بیٹوں کی خواہش ایک ہی تھی، سماہر وقاص ملک۔ وہ چونکے تھے کیونکہ میران نے ان کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ وہ چونک کر اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھ رہے تھے، جو سراپا غرور کا بت بنا تھا۔ میران رخ موڑ کر جا رہا تھا، جبکہ دشاب نے ایک مجبور سی نظر عارفین پر ڈالی تھی، جس کے چہرے پر خوشی کی نمک تھی، اور وہ خود اس وقت اس مقام پر کھڑے تھے جہاں سے وہ کبھی بھی لڑکھڑا کر گر سکتے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارتسام حیرت سے میرب کو دیکھ رہا تھا، جو مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتی آنکھ ونک کر گئی، جبکہ ارتسام بھوکھلا کر چاروں طرف دیکھنے لگا تھا۔ مسٹر وی آئی پی سے ملنے، تمہیں یونیورسٹی ہونا چاہیے اپنی۔ ارتسام اسے دیکھتا کہہ رہا تھا، جو کافی فریش لگ رہی تھی۔ اپنے استاد سے ملنے آئی ہوں، جو کبھی اکیڈمی میں میرے محترم استاد ہوا کرتے تھے۔
اس کے انداز پر ارتسام مسکرا پڑا تھا۔ اچھا بتاؤ کیوں آئی ہو یہاں؟ میرا ہونے والا منگیتر مجھ پہ دل ہار گیا ہے تو اسی لیے آئی ہوں۔ اس کی شرارتی انداز پر ارتسام نے لب بھینچ لیے تھے جبکہ وہ کھلکھلائی تھی۔ اچھا بتاتی ہوں پاگل پٹھان، ایٹ لیسٹ یہاں تو عزت سے بات کرو۔ ارتسام نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں کر سکتی نا پاگل پٹھان، اس نے منہ بنایا تھا۔ ارتسام خاموشی سے اسے دیکھے گیا تھا۔ میری دوست کی طبیعت ڈاؤن ہو رہی تھی تو اس کے ساتھ آئی ہوں۔ اچھا تم ٹھیک ہو؟ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جسے میرب نے نوٹ کر گئی تھی۔ یہ ادھر ادھر دیکھ کے کیوں بات کر رہے ہو؟ میری طرف دیکھ کے بات کرو۔ ارتسام مسکرا پڑا تھا۔ نہیں دیکھنا؟ کیوں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈر لگتا ہے کہیں نظر نہ لگا دوں۔ وہ شرارتی انداز میں مسکرایا تھا جبکہ میرب نے اسے بازو پر اپنے ہاتھ میں موجود بیگ سے مارا تھا۔ وہاں سے گزرتی نرسز رک کے انہیں دیکھتی مسکرا کے آگے بڑھی تھی۔ کیا کر رہی ہو پاگلٹ؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ میرب کو گھورنے لگا جبکہ میرب منہ بنا کے آگے بڑھی تھی۔ اف کیا ہو گیا اب؟ ارتسام بھی اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ دیوانی ہو گئی ہوں، اسے ایک نظر دیکھتے کہنے لگی جبکہ وہ مسکرانے لگا۔ لیوانے تو تم ہو، سم لیوانے پی، بہت بڑی پاگل ہو۔ آئی تھنک یہ پشتو میں کہتے ہیں۔ میرب نے اسے گھورنے پر ہی اکتفا کیا اور آگے بڑھی لیکن جاتے جاتے رک کے اسے دیکھنے لگی۔ تا زما لیوانے پی، تم میرے پاگل ہو، اور مسکراتے رخ موڑ کے جا رہی تھی جب ارتسام اسے جاتے دیکھتا رہا۔ لب مسکرا رہے تھے اور آنکھیں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ جب آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو سر جھٹک کے وہ بھی آگے بڑھا تھا۔ ساری رات وہ سو نہ پائی تھی۔ میران ارتضیٰ ملک کی خوشبو جیسے اس کا پورا وجود اوڑھ چکی تھی اور وہ مہک رہی تھی۔ وہ مردانہ شال اس سے ایک پل کے لیے بھی دور نہ ہوئی تھی اور اب دھڑکتے دل کے ساتھ یونیورسٹی جانے کے لیے نکلتے ہوئے اس نے میران کی شال بھی فولڈ کر کے اپنے بازو پہ ڈالی تھی کہ جاتے ہوئے وہ شال عارفین کو دے دے گی، لیکن سامنا ہی لان میں اس شخص سے ہوا تھا۔ وہ نظریں چرا کر جھکا گئی تھی کہ کہیں مقابل کھڑا شخص اس کے بدلے روپ کو دیکھ نہ لے جو مکمل اس کی خوشبو میں نہا کے نکھر چکی ہے، اور اس کی صدا کو میران ارتضیٰ نے اپنی آنکھوں میں حفظ کر لیا تھا۔ اس کے چہرے پر اچانک سے پھیلتے ان رنگوں کو میران ارتضیٰ ملک نے خود دلچسپی سے دیکھا اور ان لرزتی جھکتی پلکوں نے جیسے اس کے دل پہ دل فریب ستم سے ڈھائے تھے۔ وہ مقدس آنکھوں والی لڑکی جب میرے سامنے آتی ہے تو اس پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کرنے کا دل کرتا ہے۔ وہ جب نظریں جھکا کر چلتی ہے تو اس کے اس انداز سے عشق کرنے کو دل کرتا ہے۔ وہ جب مسکراتی ہے تو ہر طرف اس کی مسکراہٹوں کی خوشبو دور تک پھیل جاتی ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں زندگی کے خوبصورت رنگ ہوتے ہیں۔ اس کی مسکراہٹ میں دل کے ہر درد کی دوا ہوتی ہے۔ وہ بات کرتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے میں اسے صدیوں سے جانتا ہوں، اور جب وہ خاموش ہو جاتی ہے تو مجھے اپنی زندگی بھی بوجھ لگنے لگتی ہے، اور جب بات کرتی ہے دل کو اپنا بنا لیتی ہے۔ اس کی ہنسی کے سحر میں میں اپنا آپ کو بھی بھول جاتے ہوں۔ اس کی گمبھیر سرگوشی، اس کے بوجھل لہجے کی تپش میں سماہر وقاص ملک کو اپنا مکمل وجود جھلاستا ہوا سا محسوس ہوا تھا۔ جب وہ رکا تو لرزتی پلکوں کے جھالر اٹھا کے، اور جب وہ اپنے سامنے کھڑے اس خوبرو مرد کو دیکھنے لگی تھی جو ہر لمحہ ہر روز اپنی محبت کے جال میں آہستہ آہستہ اسے پھانستا رہا تھا اور پھر اس محبت کے جال میں نکھرتی اور مہکتی جا رہی تھی۔ وہ پھر سے پلکیں جھکا گئی تھی جب کیفی نے بولا، تیری آنکھوں میں بستا ہے میرا جہاں، جب فیض نے لکھا تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، اور جب نصرت فتح علی نے کہا آنکھیں دیکھی تو میں دیکھتا رہ گیا۔ عزیز من، میں نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا، وہ کہہ رہا تھا، اور سماہر نے چونک کے اسے دیکھا تھا۔ یہ شخص جادوگر ہے، کیسے پڑھ لیتا ہے اس کے کھلے لکھے الفاظ؟ یہ تو اس کی نوٹ بک میں لکھی ہوئی تھی، تو اس نے کیسے؟ وہ سوچ رہی تھی اور اچانک اسے یاد آیا کہ اس نے نوٹ بک میرب کو دیا تھا۔ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی تھی وہ، جبکہ میران ارتضیٰ ملک زیر لب مسکرا رہا تھا تبھی اس کی طرف جھکا تھا، اور میں تو لمبے عرصے سے یہی محسوس کر رہا ہوں سماہر وقاص ملک۔ بھاری بوجھل سرگوشی پر وہ سٹ پٹا کر نظریں اٹھا کے اسے دیکھنے لگی جو ایک ابروج کا ہے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر تیزی سے پلکیں جھکا گئی اور شال والی بازو اس کی طرف بڑھایا تھا جسے نہ سمجھتے ہوئے میران تھام گیا جبکہ وہ بوکھلا گئی تھی۔ یہ شال آپ کی تھی نا؟ تو میں یہ شال آپ کو، اپنی شہادت کی انگلی اس کے لبوں پہ رکھ کے میران نے اسے خاموشی کرایا تھا، اور وہ میران کو پریشان نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ اور اب تمہاری ہے۔ اس کے گال تپ اٹھے تھے۔
میران ارتضیٰ ملک کی بوجھل لہجے سے وہ سماہر کے کان کے قریب جھکا تھا، مجھ سمیت۔ سماہر کو اپنی دھڑکنیں اسی کان میں دھڑکتی محسوس ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مکمل پیرالائز ہو چکی ہے۔ اس میں نہ ہلنے کی سکت ہے اور نہ اس شخص کو دیکھنے کی، جبکہ وہ پیچھے ہو کے اب زیر لب مسکراتا سماہر کو دیکھ رہا تھا جس کے گال گلابی ہو رہے تھے۔ کیا مجھے تمہیں یونیورسٹی تک چھوڑنے کی سعادت مل سکتی ہے؟ یا اللہ، یہ شخص ساحر ہے جو مجھے لمحہ بلمحہ باندھے جا رہا ہے۔ یا اللہ، آپ کی تو بندی تو مر ہی جائے گی۔ وہ دل ہی دل میں خود سے ہم کلام تھی جبکہ سماہر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سماہر، اس نے پھر سے آواز دی جبکہ سماہر کو لگا وہ گرنے ہی والی ہے۔ نہ کرینا پلیز، بے اختیار اس کی زبان سے ادا ہوا تھا، لیکن میران اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر وہ جی بھر کے شرمندہ ہوئی تھی۔ تبھی نظر چرا کر وہ تیزی سے آگے بڑھی تھی اور تیز قدم اٹھاتی میران کی گاڑی میں بیٹھ کر ہی اپنی سانس خارج کی تھی، جبکہ میران جو اسے محویت سے دیکھ رہا تھا زیر لب مسکراتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا کہ سماہر کو یونیورسٹی چھوڑ کے ایک ضروری میٹنگ کی طرف بھی جانا تھا۔ آپ کو یقین ہے نا میرا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا؟ مائزہ پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ اسماعیل مسکرانے لگا تھا۔ یقین ہے ڈیئر کزن، میں نے تیاری کروائی ہے 100%۔ اسماعیل مسکرا کر اپنی ٹائی باندھتا کہہ رہا تھا جبکہ مائزہ نے نظر چرائی تھی اور اپنی کتابیں سمیٹنے لگی تھی۔ میں بھی چلتی ہوں، پھر یونیورسٹی جانے کی تیاری کر لیتی ہوں۔ کب ہے ٹیسٹ؟ اسماعیل مصروف سا پوچھ رہا تھا۔ 11 بجے، مختصر جواب دیتی وہ کھڑی ہو چکی تھی۔ اسماعیل بھی اس کی طرف مڑا تھا۔ تو جانا نہیں ہے؟ آج لیٹ جاؤں گی۔ اور پھر ابھی بھی نظریں چرا رہی تھی جبکہ اسماعیل اپنا کوٹ پہننے لگا تھا۔ اچھی بات ہے، شام کو تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، تم خوش ہو جاؤ گی، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا جبکہ مائزہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ایسا کیا سرپرائز ہے؟ وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ شام کو ہی عظمیٰ کمرے کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہوئی تھی۔ اسماعیل، ناشتہ نہیں کرنا بیٹا؟ نو ماں، میں لیٹ ہو رہا ہوں، شام کو ملتے ہیں پھر۔ وہ اپنی ماں سے لگ کے باہر نکلا تھا جبکہ عظمیٰ ابھی مائزہ کو دیکھ رہی تھی۔ آؤ مائزہ، ناشتہ کرتے ہیں۔ نہیں چچی جان، تھینک یو، میں گھر ہی جا رہی تھی، مائزہ جھجک کر کہتی آگے بڑھی تھی۔ ارے آؤ بیٹا، ناشتہ کرتے ہیں، دونوں ساتھ ہی، میں اکیلی ہی ہوں ویسے بھی۔ عظمیٰ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور وہ جھجکتی ہوئی اس کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ رات کو پھر سے وہ لڑکا شراب پی کے ہی آیا تھا گھر۔ ناشتے کے دوران اس نے منہ بنا کر کہا تھا۔ مائزہ نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ ارے وہی میران، مائزہ نے لب بھینچ کر کہا تھا۔ بہت بدتمیز لڑکا ہے یہ، مجھے تو ایک آنکھ نہیں باتا، بدتمیز، مغرور، بے مروت، میرا تو دل کرتا ہے اسے گھر سے باہر نکال دوں، وہ کہہ رہی تھی جبکہ مائزہ سوچ رہی تھی کہ ابھی بھی اس کی جگہ سماہر وہاں ہوتی تو کیا رد عمل ہوتا اس کا۔ آج کل بہت سماہر کے ارد گرد گھوم رہا ہے، میں تو کہتی ہوں دھیان رکھو سماہر پر، سمجھاؤ اسے، تمہاری بہن ہے، یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، اس سے دور ہی رہے۔ بہت پیاری بچی ہے تمہاری بہن، مجھ سے زیادہ بات تو نہیں کرتی لیکن اچھی لڑکی ہے۔ مائزہ کے لیے ناشتہ کرنا مشکل ہو رہا تھا، تبھی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جی چچی جان، میں کہہ دوں گی، وہ اپنی کتابیں سمیٹنے لگی تھی۔ ارے بیٹھو، کہاں جا رہی ہو؟ عظمیٰ نے پھر سے اسے روکنا چاہا جبکہ وہ جانے لگی۔ ارے نہیں چچی جان، مجھے یونیورسٹی جانا ہے، پھر بات ہوتی ہے، اللہ حافظ، وہ کہہ کر تیزی سے نکلی تھی کہ اس کا تو دم ہی نکلنے والا تھا وہاں۔ عظمیٰ بدمزہ ہوئی تھی، آنکھیں گھما کر اس نے اوپر والے پورشن کی طرف دیکھا تھا اور پھر ناک چڑھا کر وہ اپنا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا گئی تھی۔ آپ کیسے مان سکتے ہیں اس رشتے کے لیے؟ تابیہ ان کے سامنے بیٹھی پوچھ رہی تھی، جو موبائل سائٹ پر رکھ کے اب انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ کیا کمی ہے اس میں جس کے لیے میں انکار کروں؟ وقاص سنجیدگی سے پوچھنے لگے جبکہ تابیہ لب بھیج گئی تھی۔ ایک آوارہ کماش شرابی سیاست دان ہے وہ، تابیہ چیخی تھی جبکہ وقاص کے ماتھے پر بے شمار بل آئے تھے۔ تابیہ، تمیز کے دائرے میں بات کرو، تم میرے بھتیجے کے متعلق بات کر رہی ہو۔ تابیہ نے آنکھیں گھمائی تھی۔ اور ہماری بیٹی جس رشتے کے لیے آپ رضامندی کا اظہار کریں گے، میں وہی رشتہ اس کے لیے پسند کروں گی۔ اور ہماری بیٹی جس رشتے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کرے گی، میں وہی رشتہ اس کے لیے پسند کروں گا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ سماہر اس رشتے کے لیے راضی ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیسے پتا؟ تابیہ اچانک سے پے در پہ سوال کرنے لگی تھی جبکہ وقاص سنجیدگی سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا تھا۔ سماہر پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تابیہ، سماہر میری بیٹی ہے اور وہ خوش ہے اس رشتے سے،
اور اس کی خوشی میں بھی خوش ہوں۔ اس سے تو میں بات کرتی ہوں، کیسے ہاں بول سکتی ہے وہ میری مرضی کے بنا؟ تابیہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ وقاص نے ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں روکا تھا۔ سماہر کا دل اگر دکھانے کی بھی کوشش کی تابیہ، تو مجھ سے کوئی شکایت مت کرنا۔ تابیہ نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور تن فن کرتی وہاں سے جا رہی تھیں۔ اب ڈیڈ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ آپ؟ میں نے آپ سے بات کی تھی نا۔ جب سے یہ بات ازمائر کے علم میں آئی تھی، وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں بے یقینی لیے وہ دشاب کو دیکھ رہا تھا، جو بے حد بے بس نظر آ رہے تھے۔ کچھ تو بولیے، کچھ تو بتائیں، کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ اب کہ وہ چلایا تھا، دشاب اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے تھے، کیونکہ میران نے بھی سماہر کے لیے بات کی تھی۔ ان کی آواز پست تھی۔ تو ڈیڈ، اپنے بیٹے سے رشتہ پھر سے بحال کرنے کے لیے آپ اپنے اس بیٹے کو قربانی کا بکرا بنا گئے؟ ازمائر کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا تھا۔ میں نے ان کے سامنے 2 رشتے رکھے تھے، اور انہوں نے میران کے لیے رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ دشان رسانیت سے کہہ رہے تھے، جبکہ ازمائر کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ میران کو مجھ پہ ترجیح کیسے دے سکتے ہیں چاچو وقاص؟ وہ بال نوچنے والا ہو گیا تھا۔ وقاص نہیں، سماہر نے خود میران کے لیے رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ دشاب کے الفاظ جیسے بم بن کر گرے تھے اس پر۔ وہ حیران آنکھوں میں سرخی لیے انہیں دیکھ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ سماہر، اس پر میران کو ترجیح دی گئی؟ کیوں؟ وہ تو سب سماہر کو بتا چکا تھا۔ پھر ایسا کیوں؟ وہ جانتی تھی ازمائر کے احساسات اپنے لیے۔ پھر کیوں؟ دل و دماغ بھاری ہو رہا تھا، اور سرخی مائل آنکھوں سے جیسے خون چھلکنے لگا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا، اس بار تو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے اور نفرت سے دانت پیستا کمرے سے باہر نکلا تھا۔ دشاب بھی اپنے بیٹے کے تیور دیکھتے باہر نکلے تھے۔ اس کے پیچھے وہ تیز قدم اٹھاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا، جب عظمیٰ نے آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ ازمائر، کہاں جا رہے ہو؟ ازمائر جھٹکے سے اپنا بازو ان کے ہاتھ سے چھڑواتا سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ میران، وہ چیخ رہا تھا۔ دشاب اور عظمیٰ بھی اس کے پیچھے اوپر جا رہے تھے۔ عارفین دل پہ ہاتھ رکھے کمرے سے باہر آئی تھی۔ میرب بھی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ بپھرتے چیختے چلاتے ازمائر کو خوفزدہ آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی۔ دل تیزی سے کانپ رہا تھا، کیونکہ وہ دونوں بھائیوں کی دشمنی سے بخوبی واقف تھی۔ میران، کمرے کے دروازہ کھول کر میران پینٹس پاکٹس میں ہاتھ ڈالے پرسکون انداز میں باہر آیا تھا۔ ازمائر اس پر جھپٹنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا، جب دشاب نے آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ ازمائر، نہیں، ذلیل انسان، کس بات کا انتقام لے رہے ہو تم مجھ سے؟ جانتے بھی تھے میری فیلنگ سماہر کے لیے، پھر بھی تم نے یہ گھٹیا حرکت کی۔ وہ چلاتا گراتا میران کے قریب آیا تھا۔ وہ اسے مارنے کے لیے مکہ مارنا چاہا، جب میران نے اس کا مکہ ہوا میں ہی روک دیا تھا، اور طنزیہ نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ روتے ہوئے اچھے لگ رہے ہو، لیکن جانتے ہو کیا حقیقت ہے جس کے لیے تم رو رہے ہو؟ اس وقت میں سامنے وہ تم پر مجھے ترجیح دے گئی ہے، کیونکہ تم ابھی اس مقام پہ بھی نہیں پہنچ پائے جہاں اس وقت میں ہوں اس کی آنکھوں میں۔ یو باسٹرڈ! اس نے دوسرے ہاتھ کا وار کیا تھا میران پر، اور پھر اسے دھکا دیا تھا، لیکن میران اس کا وار ناکام بناتا خود اس پر وار کرتا اسے دیوار سے پن گھر گیا تھا۔ ازمائر، میران دونوں مائیں چلائی تھیں، لیکن میرب یہ سب دیکھ کے رو رہی تھی۔ دشاب آگے بڑھے تھے ان دونوں کو روکنے کے لیے، لیکن شاید وہ رکنے والے نہیں تھے، تبھی ایک دوسرے کو زخمی کرنے میں مگن تھے۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں نفرت دیکھتے وہ وار پر وار کر رہے تھے۔ ایک کا ہونٹ پھٹ گیا تھا تو دوسرے کے ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ ایک کے ماتھے پہ زخم آیا تھا تو دوسرے کی شرٹ پہ خون کے چھینٹے پڑے تھے۔ عارفین کے لیے سب دیکھنا مشکل تھا، تبھی وہ تیزی سے آگے بڑھ کر بنا خود کے زخمی ہو جانے کا خیال کیے میران کو کندھے سے کھینچ کر پیچھے کیا تھا۔ میران، تمہیں میری قسم ہے، بس کر دو۔ میران گہرے سانس لیتا اپنی ماں کو دیکھنے لگا تھا، جبکہ ازمائر بھی رک چکا تھا اور اب گہرے سانس لیتا آنکھوں میں نفرت لیے میران کو دیکھ رہا تھا۔ عظمیٰ نے اس کا بازو تھامنا چاہا، لیکن وہ جھٹکے سے اپنا بازو ان کی گرفت سے آزاد کر چکا تھا۔ شکایت بھری نظر دشاب پہ ڈالی تھی۔ میں شاید آپ کا بیٹا ہی نہیں ہوں۔ دشاب تڑپ ہی گئے تھے۔ ازمائر نے میران کی طرف دیکھا، جو طنزیہ انداز میں مسکراہٹ ان کی طرف اچھال رہا تھا۔ خود پہ کنٹرول کرتا وہ جھٹکے سے رخ موڑ کے سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ دشاب بھی جھکے کندھوں کے ساتھ سیڑھیوں
کی طرف بڑھے تھے۔ عظمیٰ نے تیز نظر میران پہ ڈالی تھی۔ قابل نفرت ہو تم، مر ہی جاؤ تم۔ نفرت سے کہتی وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے عارفین اپنے زخمی بیٹے کو دیکھتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی، جبکہ میرب وہیں کھڑی اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے بھائی سے بے حد محبت تھی۔ یہ بات الگ تھی کہ وہ کبھی کبھی اپنے اچھا بھائی بن کے میرب کی شانہ بشانہ نہیں رہا تھا، لیکن وہ بہن تھی، اپنے بھائی پہ جان نچھاور کر دینے والی۔ چھوٹے قدم اٹھاتی وہ میران کے قریب آئی تھی۔ میں بینڈیج کر دوں بھائی؟ میران اسے دیکھنے لگا جو آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ دل پسیج سا گیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ سب کو سنگ دل، سرد اور بد اخلاق انسان نظر آتا تھا، اندر سے وہ نرم انسان شاید کوئی دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکا تھا۔ ڈاکٹر ہو؟ میرب لب کاٹنے لگی اور میران سر جھٹک کے اپنے کمرے میں گیا تھا اور میرب بھیگی آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ تین بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی اسے اکثر لگتا تھا اس کا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلی ہے، ایسا کوئی بھائی نہیں ہے اس کا جسے وہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے بلا سکے۔ وہ سر جھٹک کر اب سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی سوچوں کا محور اب اسماعیل تھا جو مکمل ٹوٹ گیا تھا۔ آج وہ جانتی تھی اسے سب میں میران کا ہاتھ زیادہ تھا۔ دماغ تو نہیں خراب اس کمینے کا جو تمہارے کلینک پہنچ گیا؟ آبگی نے غصے سے چلائی تھی، جبکہ پریشا لب بھینچے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ دل میں محبت جنم لے رہی ہے کیا اس کے لیے، اس کمینے دھوکے باز کے لیے جو ایسے دیکھ رہی ہو؟ آبگی نے پھر سے ببری تھی، جبکہ پریشا سر ہی پکڑ کے بیٹھ گئی تھی اپنا۔ اللہ کا واسطہ ہے آبگی نے، بس کر دو یار، مجھے تو پچھتاوا ہو رہا ہے تمہیں سب بتا کے۔ آبگی نے منہ بنایا تھا۔ تم میری بہن ہو پریشا، مجھے تمہارا حد سے زیادہ خیال ہے، اور یار محبت کرتی ہوں میں تم سے، مجھے غصہ آتا ہے اس پر جو تمہیں ہرٹ کرے۔ تبھی تمہارے لیے شہباز بھائی کو چنا میں نے، لونگ، کیئرنگ، اسٹرانگ۔ وہ بے حد پیار اور احترام سے شہباز کا ذکر کر رہی تھی۔ اگر تمہارے شہباز بھائی بھی چھوڑ گئے تو نہیں، عورت کے لیے احترام اور محبت مرد کی آنکھوں میں صاف نظر آتا ہے، اور شہباز بھائی کی آنکھوں میں تمہارے لیے دونوں احساس موجود ہیں، بس تم اپنے چشمے نکال کر ان کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرو۔ آبگی نے نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ پریشا سے وہ چھوٹی تھی، لیکن اس سارے عرصے میں اس نے پریشا کو سمیٹا تھا، اس کا بے حد خیال رکھا تھا اور ہمیشہ سمجھاتی رہی۔ پریشا نے بے حد محبت سے آبگینے کو باہوں میں بھرا تھا اور اس کے گال پہ پیار کرتی اب اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا، بہت اچھی ہو تم آبگینے، تمہارے لیے بہترین شہزادہ لکھا ہے اللہ نے تمہارے نصیب میں۔ آبگینے کھلکھلائی تھی۔ جس شہزادے کا تم ذکر کر رہی ہو کوئی فائدہ نہیں اس شہزادے کا۔ ہمارے ابا جان اس شہزادے کی پوری فیملی کو ناپسند کرتے ہیں۔ پریشا کھلکھلا کے ہنس پڑی تھی۔ سوچ لو جانے سے پہلے وہ کہہ گیا تھا تمہیں کہ خبردار جو میرے علاوہ کسی کا سوچا بھی تو۔ آبگینے نے آنکھیں گھما کر اس کے منہ بنایا تھا۔ چلے پاگل، تم سب پاگل پٹھان ہو۔ پریشا مزید کھلکھلائی تھی، جبکہ آبگینے کو بھی کچھ سوچ کے ہنسنے لگی تھی۔ کیوں سماہر؟ گھر کے پچھلے لان کی طرف سے وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اس کے سوالیہ نظر سماہر پر تھی، جبکہ سماہر الجھی نظروں سے اس کے زخمی چہرے کو دیکھ رہی تھی، اور ان آنکھوں میں پنہا کرب پر نظر پڑی تو نظریں ہی چرا گئی تھی۔ میں سب پہلے بتا تو چکا تھا آپ سے، پھر کیوں؟ ہاتھ تھامنے سے ہی انکاری ہو گئی آپ۔ اس کا لہجہ اور انداز کرب بھرا تھا۔ میں آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھتی اسماعیل۔ سماہر کی آواز جیسے اسے اپنے وجود میں چبھتی محسوس ہوئی تھی۔ کتنا تکلیف دہ تھا اپنے محبوب کی زبان سے یہ سننا کہ جس محبوب کے ساتھ آپ نے خواب سجائے تھے، لیکن اس محبوب کو ان خوابوں سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ آنکھیں پل بھر میں نم ہو گئی تھیں۔ میں کیا کہوں اب سماہر، الفاظ بن ہی نہیں پا رہے، زبان سے ادا ہونے سے انکاری ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے ہیں جیسے ماتم کا نہ ہو۔ سماہر ان نم آنکھوں سے نظر چرا کے سر جھکا گئی تھی۔ میران ہی کیوں، میں کیوں نہیں؟ وہ پھر سے اسماعیل کو دیکھنے لگی تھی۔ محبت بتا کر نہیں ہوتی کبھی، وہ شخص آپ کے پاک محبت کے قابل نہیں ہے سماہر، توڑ دے گا وہ آپ کو۔ وہ پھر سے کہہ رہا تھا۔ سماہر کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ میں اپنی محبت سے اسے سدھار دوں گی، مجھے یقین ہے۔ اسماعیل بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔
ٹوٹ جائیں گی آپ۔ ٹوٹ کے جڑنے کا ہنر آتا ہے مجھے۔ اس کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ میں آپ کو ٹوٹتا بکھرتا دیکھ نہیں سکوں گا۔ لہجہ ٹوٹا ہوا سا تھا۔ آپ کے نصیب میں اچھی لڑکی ہے انشاءاللہ۔ سماہر نے بات بدلنے کی کوشش کی تھی، جبکہ ازمائر کے ہونٹوں پر کرب بھری مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ میرے نصیب میں سماہر وقاص ملک نہیں ہے، بس یہی شکایت ہے۔ آنسو گال پر ٹوٹ کے گرا تھا۔ سماہر کے لیے مشکل امر تھا ازمائر کو یوں دیکھنا۔ تبھی نظریں جھکا کر آگے بڑھی تھی جانے کے لیے۔ رک جائیں پلیز، کچھ دیر۔ کتنی آس اور امید تھی۔ سماہر کے بڑھتے قدم رکے تھے، لیکن وہ مڑی نہیں تھی۔ رات کافی ہو گئی ہے، کالی سیاہ رات، اماوس کی رات، موت کی رات۔ سماہر رک کر ازمائر کو دیکھنے لگی تھی۔ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مجھے لگا تھا یہاں آنے سے پہلے میں اپنی محبت کی شدت سے آپ کو منا لوں گا، مجھے میری محبت کا یقین دلا دوں گا، آپ کو اپنا نصیب بنانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، لیکن آپ کے مقابل کھڑے ہو کر ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کسی بت کے سامنے کھڑا ہوں، بار بار اس کی چوکھٹ پر اپنا ماتھا ٹیک رہا ہوں اور وہ سن نہیں رہا، مجھے دلاسے کے 2 لفظ تک نہیں بول رہا۔ وہ سر جھٹک کر کہہ رہا تھا، جبکہ سماہر اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اچانک گاڑی کے ٹائر چرچرانے کی آواز آئی تھی، وہ دونوں چونکے تھے۔ میران ارتضیٰ ملک نشے میں دھت اپنے بھاری ہوتے سر کو سنبھالتا گاڑی سے نکل رہا تھا۔ سماہر نہ جانے کو اس لمحے ازمائر سے نظریں چرا گئی تھی۔ یہ ہے آپ کا انتخاب، ہر رات وہ نشے میں دھت آئے گا اور ہر رات آپ اسے سہارا دیں گی۔ ازمائر کی بات پر رک کے سماہر اسے دیکھنے لگی تھی۔ اگر وہ سہارا مانگے گا میں اس کا لیے سہارا بنوں گی، اگر وہ بیساکھی کی ضرورت محسوس کرے گا تو میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے سہارا دوں گی، وہ محبت مانگے گا تو میں اس سراپا محبت بن جاؤں گی۔ میں نے میران ارتضیٰ ملک سے مکمل محبت کی ہے، اس کی ساری برائیوں اور اچھائیوں سمیت میں نے اس سے محبت کی ہے۔ مضبوط لہجے میں اپنی بات کہہ کر وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی تھی کہ یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ میران ارتضیٰ ملک سے محبت کرتی ہے اور آخری سانس تک کرتی رہے گی۔ اس کے لیے ہر برائی سمیت وہ اس شخص کو اپنا سب مان بیٹھی تھی۔ کوئی بھی اسے میران ارتضیٰ ملک سے الگ کرنے کی کوشش کر بھی لے تو اس کوشش کو ناکام بنا دے گی۔ چلتے چلتے میران ارتضیٰ ملک رکا تھا۔ سر اٹھا کے وہ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے سماہر کے کمرے کی بالکنی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سماہر درخت کی اونٹ میں کھڑے سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ رو رہا تھا شاید۔ آنسو اس کے گال سے پھسلے تھے اور سماہر کو وہ آنسو اپنے دل پہ گرتے محسوس ہوئے تھے۔ پوری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو میران ارتضیٰ ملک، میں پھر بھی آپ کا ہاتھ تھامے آپ کے قریب ہی کھڑی رہوں گی۔ یہ میرا وعدہ ہے خود سے اور اس رشتے سے جو بہت جلد ہمارے بیچ طے پانے والا ہے۔ وہ دل میں خود کلامی کرتی بھیگی آنکھوں سے میران ارتضیٰ ملک کی پشت دیکھ رہی تھی، جو لڑکھڑاتے بھاری قدموں کے ساتھ چلتا ہوا اپنے پورشن کی طرف جا رہا تھا، جبکہ ازمائر ارتضیٰ ملک لب بھینچے نم آنکھوں سے سماہر کو دیکھ رہا تھا، جس کی تمام توجہ کا مرکز صرف میران کی ذات تھی اور کچھ نہیں تھا۔ ازمائر بیٹا، وہ کب سے سر ہاتھوں میں گرائے باہر لان میں بیٹھا تھا جب دشاب وہاں آئے تھے۔ ان سے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ دل پھٹنے کو تھا جیسے۔ گہری سانس لیتا ازمائر ایک شکایت بھری نظر ان پر ڈال کر اب دوسری طرف دیکھنے لگا تھا، جبکہ دشاب اس کے قریب ہی بیٹھ گئے تھے۔ ازمائر، انہوں نے پھر سے پکارا تھا۔ ڈیڈ پلیز، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ازمائر نے تیزی سے ان کی بات کاٹی تھی۔ تو پھر ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ دشاب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن ازمائر ان سے فاصلے پہ ہو گیا تھا کہ ان کا ہاتھ ازمائر کے کندھے سے نیچے پھسلا تھا۔ ازمائر، ڈیڈ پلیز، میں کہہ رہا ہوں مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، پلیز۔ ازمائر اپنے بالوں میں نوچنے والے انداز میں ہاتھ پھیرتے بولا تھا۔ دشاب لب بھینچ چکے تھے۔ سب ملا جو چاہو سب ملا، بن مانگے کچھ بھی بہت کچھ ملا، لیکن نہیں ملا تو کاش سب نہ ملتا، بس وہ مل جاتی جس کی بہت بچپن سے خواہش رہی تھی، وہ بھرائی آواز میں کہہ رہا تھا۔ دشاب کا دل اس لیے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ انہوں نے دونوں بھائیوں کے نام سامنے رکھے تھے اور سماہر نے میران کے لیے رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ بیٹا، میں کچھ نہیں کر پایا، سماہر نے خود میران کو چنا ہے اپنے لیے، میں کچھ نہیں کر پایا۔ دشاب کا لہجہ دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ ازمائر مڑ کر انہیں دیکھنے لگا تھا۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور دشاب کا دل کٹ رہا تھا۔ میں نے آپ سے کب شکایت کی ڈیڈ؟ دشاب لب کاٹنے لگے تھے۔ میں تو اپنا دکھ منا رہا ہوں، یک طرفہ محبت کا دکھ، بس اور کچھ نہیں۔ وہ رو رہا تھا اور دشاب نے آگے بڑھ کر اسے سمیٹنا چاہا تھا، لیکن وہ رک گئے تھے، کہیں ازمائر انہیں دھتکار نہ دے۔ لیکن بالکل
اچانک ازمائر نے ان کی گود میں اپنا سر رکھ دیا تھا۔ میری خواہش ادھوری رہ گئی، میری محبت ادھوری رہ گئی، میں ادھورا رہ گیا ڈیڈ، میں ادھورا رہ گیا۔ وہ باپ کی گود میں سر رکھے رو رہا تھا اور دشاب نے اسے بازوؤں میں بھر کے سمیٹ لیا تھا۔ ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی جبکہ اپنی بالکنی میں کھڑا میران ارتضیٰ ملک ان دونوں باپ بیٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں کبھی ایسا لمحہ نہیں آیا تھا کہ ایسے ہی اسی انداز میں دشاب نے باپ بن کر اپنے بیٹے کو ایسے سمیٹا ہو۔ اس نے لب بھینچ لیے تھے۔ ازمائر ارتضیٰ ملک، تم سے ہر خوشی چھین لوں گا، ہر خواہش پر تم ماتم کرو گے آج سے۔ اس نے دان پیستے سوچا تھا۔ دل میں بدلے اور جنگ کی آگ بھڑک رہی تھی جو شاید کبھی نہ بجھنے کے لیے تھی۔ عجیب قسمت پائی ہے تم نے بھی، مائزہ کے عجیب انداز پر سماہر نے چونک کر اسے دیکھا تھا جو عجیب طنزیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دو مرد تمہارے لیے ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ تلے ہیں، یہ کیسی بدتمیزی سے بات کر رہی ہو تم مائزہ مجھ سے؟ سماہر کو اس کا انداز غصہ دلا گیا تھا جبکہ مائزہ اس کے قریب گرنے والے انداز میں بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ نہیں، میں جاننا چاہتی ہوں کہ میری بہن نے ایسا کون سا منتر پڑھ کے پھونکا ہے جو دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم مائزہ؟ سماہر اس کے قریب سے اٹھتی تیز لہجے میں بولی تھی جبکہ مائزہ نے اپنے بازو سے پکڑ کر پھر سے کھینچ کے بٹھایا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تم زیادہ خوبصورت ہو مجھ سے یا میں کم خوبصورت ہوں؟ ایک کے نام کی انگوٹھی تمہارے ہاتھ کی تیسری انگلی میں سے اترنے والی ہے، اس کے نام سے منسوب ہونے والی ہو، شاپنگ ہو رہی ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں اور دوسرا شخص ماتم منا رہا ہے اپنی یک طرفہ محبت کا۔ میں کہاں ہوں ان سب میں؟ ساتھ ہی آنسو اس کی گال پہ پھسلا تھا۔ سماہر دھڑکتے دل کے ساتھ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دل گھبرا رہا تھا کہ مائزہ بھی تو نہیں چاہتی کہ اس سے آگے اسے سوچا نہیں گیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کانپتی آواز میں اس نے سوال کیا تھا۔ تم تو نفرت کرتی تھی نا میران؟ مائزہ آنسو روکتے سر نفی میں ہلا رہی تھی اور پھر سماہر کو دیکھنے لگی۔ ازمائر ہی کیوں، میں کیوں نہیں؟ میں کیوں نظر نہیں آتی؟ کیا میں مان پڑ جاتی ہوں تمہارے آگے جو میں نظر نہیں آتی؟ سماہر گہرا سانس خارج کرتی مائزہ کو گلے لگا چکی تھی۔ مائزہ، جبکہ مائزہ خاموش آنسو بہانے لگی تھی، کیا کہہ رہی ہو میری جان؟ تم کیوں مان پڑو گی؟ تم تو میری خوبصورت سی بہن ہو، وہ کہہ رہی تھی۔ مائزہ خاموش ہی رہی۔ میں کسی کو دکھ نہیں دینا چاہتی مائزہ، اس گھر کے ہر فرد کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، پر سب میرے اپنے ہیں، میرے ہیں، اور تم تو میری بہن ہو، میری پیاری بہن۔ مائزہ کو خود سے الگ کر کے سماہر نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ تم سے بہت محبت کرتی ہوں میں، میرے لیے اولیت تم ہو مائزہ۔ ہاتھ بڑھا کے اس نے مائزہ کے خاموش آنسو صاف کیے تھے، قریب ہو کر اس کے چہرے پہ پیار کیا تھا۔ امی سے ذکر مت کرنا اس بات کا پلیز سماہر۔ سماہر مسکرائی تھی۔ بالکل بھی نہیں، تم بھی اب نہیں رونا پلیز، تمہارے نصیب میں جو لکھا ہے نا وہی ہوگا انشاءاللہ، اور مجھے معلوم ہے تمہارا نصیب بہترین ہی ہوگا۔ مائزہ بھی سر اس بات میں ہلاتی مسکرا دی تھی جبکہ سماہر گہرا سانس لیتی کچھ سوچنے لگی تھی۔ آئندہ ہونے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ دلہن بنی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی مائزہ کا ہاتھ تھامے لان میں چلتی اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لان کو بہت خوبصورت امتزاج کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ وہاں موجود لوگوں کا ہجوم رک کر اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ آنکھوں میں حسرت تھی، محبت تھی، نفرت تھی، حسد تھی، جلن تھی، لیکن وہ سب سے بے نیاز اپنے میران ارتضیٰ ملک کے لیے سجی۔ مائزہ کا ہاتھ تھامے سہج سہج قدم اٹھاتی اسٹیج پر موجود میران ارتضیٰ ملک کی اور بڑھ رہی تھی۔ آبگینیں بھی مسکراتی اس کے قریب آئی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، سرگوشی کرتے اس کا بازو تھام چکی تھی۔ میران ارتضیٰ ملک محبوب سا اس کے حسین سراپے کو دیکھتا صوفے سے اٹھ کھڑے ہوا تھا، اور آج وہ میران ارتضیٰ ملک کے لیے سج سنور کر آ رہی تھی، اور میران ارتضیٰ ملک کا دل تو جیسے پل بھل کے لیے رک کے پھر سے دھڑکنے لگا تھا۔ سماہر کے لیے جو دل کے کونے میں خاموشی سے محبت نہ جانے کب سے جنم لے چکی تھی، جسے نظر چڑھا کے وہ بس اسے جنگ کا نام دیے جا رہا تھا، آج اس محبت کو نام مل رہا تھا، اور وہ سب بھلائے اس پل سماہر کی ان آنکھوں میں ڈوبنے کے لیے مکمل تیار تھا، لیکن اس لمحے میں وہ خود کو مکمل سماہر کا سونپ چکا تھا۔ پل بھر میں تیرے ہو جائیں گے، کوئی اشارہ تو کرو، تیرے بن کہاں اور کدھر جائیں گے؟
ذرا سمجھا تو کرو، سائے سے تیرے لپٹ جائیں گے، کوئی اشارہ تو کرو۔ سماہر اسٹیج پر پہنچ چکی تھی۔ میران نے ہاتھ آگے بڑھایا اور سماہر مسکراتی آنکھوں میں حیا کے رنگ لیے اسے دیکھتی اپنا نازک سا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے چکی تھی۔ پل بھر کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھیں اور شرمگی مسکراہٹ کے ساتھ سماہر اسے ہی دیکھنے میں محو تھی، جبکہ میران نے اس نئے روپ میں اپنی آنکھوں میں اسے مکمل حفظ کر لیا تھا۔ چپکے سے نیندوں میں آ جائیں گے، کوئی اشارہ تو کرو، راتوں سے تیری گزر جائیں گے، کوئی اشارہ تو کرو۔ سماہر کو لیے وہ صوفے تک آیا اور وہاں موجود مہمانوں نے تالیاں بجائی تھیں۔ سماہر چونکی تھی جیسے کسی ٹرانس سے باہر نکلی ہو، تبھی لرزتی پلکوں گالوں پر سایہ فگن ہوئی تھی۔ وہ میران نے دلچسپی سے اس دلکش منظر کو دیکھا تھا۔ تمہیں کس نے یہ حق دیا سماہر وقاص ملک کہ تم یوں سج سور کر میران ارتضیٰ ملک کے دل کی دنیا میں ہنگامہ برپا کر دو؟ وہ محبت سرگوشی کر رہا تھا اور پلکیں جھکائے کھڑی سماہر کی دھڑکنیں پل بھر میں بے ترتیب ہوئی تھی۔ کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں نا دونوں یار، آپگی نے مائرہ کا کندھا تھامے کہہ رہی تھی، جبکہ مائرہ ان کے انداز پر ہنس پڑی تھی۔ دونوں ہمیشہ یوں ہی خوش رہیں اور ساتھ رہیں، آپگینے نے لقمہ دیا تھا اور مائزہ اس بات میں سر ہلاتی مسکرانے لگی تھی۔ میران اس کے ہاتھ کی تیسری انگوٹھی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنانے لگا تھا، جب وقاص ملک نے قریب آ کر اسے روکا تھا اور اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ سب ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ عارفین اور تابع پریشان نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ عظمیٰ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ عین وقت پر بھائی صاحب کو ہوش آیا کہ لڑکے کے اطوار ٹھیک نہیں ہیں۔ دشاب نے لب بھینچ کر اسے دیکھا تھا اور خود اسٹیج کی طرف بڑھے تھے، جہاں سے وقاص ملک اور میران نیچے اتر رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ وہ وقاص سے پوچھ رہے تھے۔ آتے ہیں ہم ابھی، وقاص ملک کہہ کر میران کو لیے وہاں سے آگے بڑھے تھے، جبکہ سماہر کی پریشان نظروں نے دور تک ان کا پیچھا کیا تھا۔ وہ دونوں اندر جا چکے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ ایسی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ عارفین پریشانی سے پوچھ رہی تھی، جبکہ تابع کندھے اچکا چکی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، پچھتا رہے ہوں گے وقاص بھائی کہ شرابی ہے، وہ عظمیٰ کہنے والی تھی، لیکن دشاب کی گھوری نے اسے چپ کروایا تھا اور وہ منہ بنا کے آنکھیں گھما گئی تھی۔ ایک بیٹے کی خوشی کے لیے دوسرے بیٹے کی قربانی دے کے باپ بن رہے ہیں۔ فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے سماہر بھی ان کی بات سن چکی تھی اور دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ وقاص ملک اور میران دونوں پھر سے آتے نظر آئے تھے اور وہ سکون کا سانس لیتے ان کو اپنے قریب آتا دیکھ رہی تھی۔ وقاص تو اسٹیج سے نیچے ہی کھڑے رہے، جبکہ میران اسٹیج پر چڑھ کے سماہر کے قریب آ کے کھڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ مضطرب لگ رہا تھا، جبکہ لب بھینچے ہوئے تھے، وہ کسی چیز کو دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ سماہر دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی اور آنکھیں بے تاثر اور سرد تھیں۔ مولوی اسٹیج کی طرف آ رہا تھا۔ دشاب نے سوالیہ نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ نکاح ہو جانا چاہیے بچوں کا، مجھے یہی بہتر فیصلہ لگا اور میران کا بھی یہی خیال ہے، وقاص مسکرا کے کہہ رہے تھے، جبکہ دشاب کے ماتھے پہ برف پڑے تھے۔ مجھے بھی بتا سکتے تھے آپ یہ بات وقاص، بچوں کی خوشی ہے بس۔ وقاص کندھے اچکا کر اپنے بھائی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مسکرا دیے تھے، جبکہ دشاب اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے، جس کے چہرے پر عجیب اضطراب تھا۔ کچھ تو ہوا تھا، لیکن کیا؟ وہ سوچتے رہ گئے تھے۔ نکاح کے بعد بھی وہ منتظر ہی رہے کہ کوئی انوکھی بات کہے گا، کوئی خوبصورت الفاظ کہے گا، لیکن میران ارتضیٰ مکمل خاموش ہو چکا تھا۔ اس کے اندر جتنا شور اور طوفان مچا تھا، باہر سے اتنی ہی خاموشی تھی۔ میں شروع سے جانتا تھا کہ میں نے تمہیں صرف کھونے کے لیے پایا ہے، اور میں نے تم سے محبت صرف تمہیں یاد رکھنے کے لیے کی تھی۔ ہم اتفاق سے ملے تھے، دو تیر مخالف سمتوں میں، ملاقات کی طرح الوداعی بھی ناگزیر تھی۔ وہ چلتا جا رہا تھا اس خاموش سڑک پر، رات کی تاریکی میں دھول اڑاتے قدم اٹھ رہے تھے، لیکن اپنی ہی سوچوں میں گم، وہ نہ جانے کہاں نکل آیا تھا۔ اسے تو احساس بھی نہیں تھا کہ اب شاید اس لمحے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اسے بس چلتے جانا تھا، اپنے وجود میں پھیلتی اس آگ کی تپش کو کم کرنے کی کوشش میں سرگرداں سا، لیکن تپش تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، چنگاریاں تھی کہ سلگتی جا رہی تھی، وہ جلن تھی کہ آنکھیں دھندلا دے رہی تھی۔ سب ملا، جو چاہا سب پایا، لیکن بس یہاں آ کے وہ ہار گیا۔ وہ اپنی محبت ہار گیا، اپنی دنیا ہار گیا، اپنا آپ ہار گیا۔ چلتے چلتے وہ اتنا تھک گیا کہ گھٹنوں کے بل وہ سڑک کے کنارے گرا تھا۔ وہ رو رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کمزور انسان بنا رو رہا تھا۔
بات یہ نہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہیں ملتا، مل جاتا ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو دل مانگتا ہے بس وہی نہیں ملتا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر لب بھیج گیا تھا اور پھر اپنا سینہ مسلنے لگا تھا، بار بار یہ خیال کہ اس لمحے سماحر اس کی پہلی یک طرفہ محبت کسی اور کے نام سے منسوب ہو کے اس کے لیے سچ سمجھ سور کے اس کے پہلو میں کھڑی مسکرا رہی ہے۔ یہ خیال اسے پاگل کر رہا تھا، اس کا سکون و چین تباہ کر رہا تھا۔ کیسے دیکھ پاؤں گا اسے، کیسے سامنا کر پاؤں گا؟ بے رنگ ہے سب کچھ، کیوں نہیں سمجھتی تم بن سب بے نور ہے۔ زندگی زندگی نہیں، بس ایک زندہ لاش بن کے رہ جائے گی جب تم ہی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں سمجھتی مجھے؟ کیوں سماحر، کیوں؟ وہ چیخا تھا، آسمان کی طرف سر اٹھائے وہ فریاد بھری نگاہوں سے آگے پیچھے چلتے بادلوں کو دیکھ رہا تھا، اور اس اندھورے چاند پر نظر رک گئی تھی جو بادلوں کے ساتھ آنکھ مچولی میں مصروف تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی بارش ہوگی اور اسے اپنے ساتھ بہا لے جائے گی، سب کچھ، اسے بھی۔ یا اللہ، وہ پھر سے چیخا تھا، یا اللہ کیوں میرے ساتھ، کیوں میں ہی، کیوں مجھے ہی کیوں چنا میرے اللہ؟ بے سکون ہوں میرے اللہ، میں بے سکون ہوں، سکون چاہیے مجھے، یا اللہ سکون دے اپنے بندے کو، سکون۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل کے گرد بازو حائل کر کے رویا تھا اور اپنے رب سے فریاد کی تھی، سکون مانگ رہا تھا۔ بارشوں نے پھر سے راستہ ڈھونڈ لیا تھا، تبھی برس رہی تھی۔ وہ لان جہاں کچھ دیر پہلے مہمانوں کا ہجوم تھا، اب وہ لان خالی پڑا تھا۔ وہ سجاوٹ بھی اب بارش میں بھیگ رہی تھی اور ہر طرف برستی بارش کا شور تھا، لیکن شاید یہ شور اس کے اندر بھی برپا تھا۔ تبھی تو میران کی دی ہوئی شال جو ابھی تک اس کے پاس تھی، وہی شال اوڑھے وہ ستون سے ٹیک لگائے کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مکمل میران ارتضیٰ ملک کے نام سے منسوب ہو چکی تھی۔ منگنی کا فنکشن ان کے نکاح پر ہی ختم ہوا تھا۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، جس سے محبت کرتی تھی، جس کی چاہ رہی اسے ہمیشہ، وہ مکمل اس شخص کی ہو چکی ہے، اپنے من پسند مرد کی منکوحہ بن چکی ہے وہ۔ لیکن پھر بھی وہ خوش کیوں نہیں ہے؟ یہ خوش ہے تو مسکرا کیوں نہیں رہی، ہنس کیوں نہیں رہی، خوشی کیوں نہیں منا رہی؟ آخر کیوں؟ کیا صرف اس لیے کہ عورت مرد کی محبت مکمل ہو جاتی ہے؟ لیکن وہ تو محبت کرتا ہے مجھ سے، تو شاید محبت کے اظہار سے، ہاں محبت کے اظہار سے۔ اور وہ جو خاموش تھا آج، بے حد خاموش، آنکھیں بند کر کے اس نے گہرا سانس لے کے خود کو اس اذیت سے آزاد کروانے کی کوشش کی تھی، اور جب آنکھیں کھلی تو اپنے سامنے کھڑے میران ارتضیٰ ملک کو دیکھنے لگی، جو بارش میں بھیگتا اسے دیکھ رہا تھا۔ سماحر سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ کچھ کہنے؟ کیا کہنے؟ وہ سوچ رہی تھی، مگر میران کے چہرے پر گہری سنجیدگی دیکھتے وہ لب کاٹنے لگی اور خود کو آگے آنے والے لمحوں کے لیے آمادہ کرنے لگی۔ آنکھوں میں دیکھو ہماری، نئے خواب کچھ جی رہے ہیں، شاید خدا کی مرضی ہے ہم اور تم مل رہے ہیں۔ چاہو گے تم جب قریب آئیں گے، کوئی اشارہ تو کرو، تم چاہو گے تو چلے جائیں گے، کوئی اشارہ تو کرو۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا اس کے بے حد قریب آ رکا تھا۔ سماحر اب خاموش نگاہوں سے اسے اپنے بے حد قریب دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بارش کی بوندیں موجود تھیں اور آنکھوں میں نمی تھی، اور ہلکی ہلکی سرخی مائل تھی اس کی آنکھیں۔ کبھی نہ کبھی تو ختم ہی ہو جائیں گی اپنی سانسیں، تب تک میرا ساتھ دینا، جتنی بھی لمبی ہو راتیں بدلو گے کروٹ نظر آئیں گے، کوئی اشارہ تو کرو۔ میران نے قریب ہو کے اس کے ماتھے پر اپنے جلتے رب رکھے تھے، اور سماحر نے آنکھیں موند کر اس خوبصورت ساتھ کو خود میں جذب کیا تھا۔ میران کی ہلکی گنگناتی انگلیاں اس نے اپنے پشت پر محسوس کی تھی، تبھی وہ خود میں سمٹی میران کے سینے سے لگی تھی، اور وہ جیسے اس نازک لمس سے سکون محسوس کر رہا تھا۔ نکاح مبارک ہو مسز سماحر میران ملک۔ سماحر نے بوجھل پلکیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جن میں اس تمام لمحے وہ تمام احساس پنہاں تھے جو وہ ہمیشہ سے ان آنکھوں میں دیکھنے کی تمنا کرتی آئی تھی۔ میری ویران سی، بے رنگ سی، عجیب سی زندگی میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، وہ کہہ رہا تھا، جبکہ سماحر اب بھی مسکرا نہیں رہی تھی، نہ پلکیں جھپک رہی تھی۔ وہ بس ان آنکھوں میں دیکھ رہی تھی کہ پلکیں جھپکنے پہ یہ خواب ٹوٹ نہ جائے، یہ آنکھیں پھر سے بے تاثر نہ ہو جائیں۔ میران کے لب
ہلکا سا مسکرائے تھے۔ میری شال تم پر زیادہ جچتی ہے ویسے، میں ان آنکھوں میں دیکھتی رہنا چاہتی ہوں، وہ بے بسی کھوئے انداز میں کہہ رہی تھی، جبکہ میران نے ابرو اچکائے تھے۔ کیوں؟ یہ آنکھیں آج بول رہی ہیں، بات کر رہی ہیں، مجھ سے بات کر رہی ہیں وہ احساس آج دیکھ رہی ہوں میں، جنہیں دیکھنے کی خواہش تھی، محبت، احساس، عشق میں۔ اسے دلچسپی سے دیکھتا میران ارتضیٰ ملک زیر لب مسکرا رہا تھا۔ وہ ان لبوں کو دیکھ رہا تھا جو بار بار اس کی آنکھوں میں پہ بول رہے تھے۔ اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کے وہ اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ سماہر پلکیں جھکا کے مسکرا رہی تھی، جبکہ میران اسے لیے بارش میں آیا تھا۔ سماہر کی مسکراہٹ لمحہ بھر میں کھلکھلاہٹ میں بدل گئی تھی۔ میران کی سنگت میں وہ نکھر رہی تھی اور میران اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ جنگ تھی؟ کیا وہ بدلہ تھی؟ کیا وہ بس ضد تھی یا انتقام؟ نہیں، وہ محبت تھی۔ محبت؟ محبت؟ وہ بار بار خود سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، محبت۔ تبھی تو وہ اتنا بڑا فیصلہ لے چکا ہے۔ سماہر کو کھونے کا خوف تھا، تبھی تو وہ سماہر محبت ہے، ادائے عشق ہی تو ہے سماہر، اور وہ پرسکون سا ہوا تھا۔ اسی لمحے اسے کمر سے تھام کے میران اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ سماہر اس کی شال میں موجود بھیگ رہی تھی، اس کے بھیگے چہرے پر عجیب کشش تھی، اس آنکھوں میں سرمستی سی تھی۔ میران اس کے محبت کے سرمئی اور گلابی لب مسکرا رہے تھے، جس سے کچھ دیر پہلے اطراف محبت ادا ہو رہے تھے۔ وہ ایک ایک کر کے اس کے چہرے کے خد و خال کو اپنی آنکھوں میں حفظ کرتا گیا اور سماہر اسے دیکھتی گئی۔ لمحے جیسے بیت رہے تھے، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ تب میران نے جھک کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے، گہرا سانس لیتے اس کے سانسوں کی خوشبو کو خود میں اتارا تھا۔ سماہر کی آنکھوں میں حیرانگی آئی تھی، تبھی بوکھلا کے پیچھے ہوئی تھی اور نظریں چراتی وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ میران زیر لب مسکراتا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا کہ اس کے پشت میران کے سینے سے لگی تھی اور وہ نرمی سے اس کے گردن سے گیلے بال سائڈ پہ کرتا اس کی کان میں سرگوشی کرنے لگا تھا۔ تم اس لمحے میران ارتضیٰ ملک کی سانسوں میں اتر چکی ہو، ہمیشہ کے لیے۔ اس کے کان کی لو پر اپنے لب رکھ گیا تھا اور سماہر بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اس سے الگ ہوئی تھی اور تیزی سے برآمدے کی طرف آئی تھی، جہاں رک کے اس نے بوجھل ہوتی آنکھوں سے میران کو دیکھا تھا، جو بارش میں کھڑا بھیگ رہا تھا اور ذیل لب مسکراتا وہ سماہر کی سانسیں منتشر کر گیا تھا۔ کیسے بچ نکلتا ہے وہ شخص تمہارے وار سے؟ کیسے؟ یزدان شریفی چلایا تھا، جبکہ اس کا ایک خاص آدمی آفتاب لب بھیجے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ سچ تھا کہ میران ارتضیٰ ملک ہر بار بچ جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم وہ کیسے بچ نکلتا ہے، لاکھ کوشش کے بعد بھی وہ ہمارے وار سے بچ ہی نکلتا ہے، کیونکہ تم سب پاگل ہو اور مجھے پاگل بنانے پر تلے ہو۔ یزدان شریفی چلایا تھا، جاؤ اور گولی چلاؤ اس پر، ختم کرو اسے۔ مجھے سیاست میں اپنی ساکھ پھر سے چاہیے، اور دشاب مرتضیٰ ملک کا یہ بیٹا مجھے ہرانے پر تلا ہے۔ مجھے ہار تسلیم نہیں کرنی۔ ایک شخص ہے جو آپ کے دشمن کو ختم کرنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے، جو میران سے اتنی نفرت کرتا ہے جتنی آپ کرتے ہیں۔ آفتاب کی بات پر یزدان چونک کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ کون ہے وہ شخص؟ اس کا اپنا سوتیلا بھائی ازمائر ارتضیٰ ملک۔ آفتاب نے مسکراتے ہوئے نام دیا تھا، جبکہ یزدان نے بھویں اچکائی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے خلاف کیسے ہماری مدد کرے گا؟ آفتاب ملک مسکرانے لگا تھا۔ سر جی، ازمائر اپنے بھائی میران کا بہت بڑا دشمن ہے اور کھاڑ کھاتا ہے اس سے۔ وہ اسے اپنے رستے اور ہمارے رستے سے ہٹانے میں ہماری مدد کرے گا۔ یزدان کی آنکھوں میں چمک در آئی تھی۔ تو بات کرو اس سے۔ تیر اب نشانے پہ لگنے والا تھا۔ وہ شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اب کچھ سوچ رہا تھا، جبکہ آفتاب نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میں کئی دنوں سے تم سے بات کرنے کا سوچ رہا تھا ارتسام۔ اب جب سب یہاں اکٹھے ہوئے تو بات کرنے کے لیے تو بات سب کے سامنے ہوگی۔ شاہ نواز خان ڈنر کرتے ہوئے ارتسام کے ساتھ ساتھ سب پہ ایک نظر ڈال کے بولے تھے۔ امامہ نے ایک نظر ان پر ڈال کے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی تھی۔ ہم سوچ رہے تھے کہ تم اب ماشاءاللہ سے ڈاکٹر بن چکے ہو، ہسپتال بھی اچھی پوسٹ پہ ہو، تو کیوں نہ اب ہمیں تمہاری شادی کی فکر کر لینی چاہیے۔ احتساب ہلکا سا مسکرا کر سر نفی میں ہلا گیا تھا۔ بابا، آپ قید کر لینا چاہتے ہیں مجھے اتنی جلدی سے؟ شاہ نواز پھر سے مسکرائے تھے۔ آزاد گھومتے اچھے نہیں لگتے ہو لالا۔ آبگینیں چہکی تھی، جس پر ارتسام کی گھوری عروج پر تھی، جبکہ پریشے بھی مسکرانے لگی تھی۔ میں زریاب خان کی بیٹی پلوشے کو تمہارے لیے
مانگنا چاہتا ہوں، اور کل ہی جائیں گے ہم وہاں۔ اعتصام پر جیسے بم پھوٹا تھا، وہ لب نیچے پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ آپ گینے اور پریشے بھی مایوس ہو گئی تھیں۔ کیوں؟ اعتصام کے سوال پر وہ چونکے تھے۔ کیا مطلب کیوں؟ پھر سے وہی کوئی کہانی دہرانی ہے آپ نے؟ اعتصام سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم اعتصام؟ شاہ نواز کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ یہی کہ مجھ سے پوچھے بنا آپ پلوشے کو میرے لیے منتخب نہیں کر سکتے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے شادی کروں تو ہمارے گھر کے گیٹ سے نکل کر 2 قدم چل کے دشاب انکل سے میرب کا ہاتھ مانگ لے میرے لیے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ ہمارا خاندان نہیں ہے۔ شاہ نواز گرجے تھے، جس کا اعتصام پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ آپ کا خاندان نہیں ہے، لیکن ایک معزز خاندان تو ہے۔ جو بھی ہے، ہم مجبور نہیں ہیں کہ خاندان سے باہر لڑکی تلاش کریں جب ہمارے اپنے خاندان میں لڑکیاں موجود ہیں تو۔ شاہ نواز بات ختم کرتے کہنے لگے تھے، ہم مجبور نہیں ہیں کہ اپنے خاندان میں کسی انچاہے شخص سے خود کو باندھ کے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ اوپر پنکھے سے لٹک کر اپنا گلا گھونٹ دیں۔ اعتصام کو جو غصہ پریشے کے وقت پر تھا، وہ غصہ اب ابھر کے باہر آ رہا تھا، جبکہ شاہ نواز خان کے غصے کی بھی آخری حد ہوئی تھی۔ اعتصام، تم حد سے مت بڑھو۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ سمجھ بھی رہے ہو کہ نہیں؟ جی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں میں آپ کی بات۔ جس طرح سے پریشے کی زندگی برباد کرنے میں آپ کا اور آپ کے خاندان کا پورا ہاتھ ہے، ویسے ہی آپ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ گینے کیوں پیچھے پڑے ہیں اس ریس میں؟ لیکن نہ مجھے آپ کے خاندان کی کوئی لڑکی چاہیے اور نہ ہی آپ کے خاندان کا کوئی لڑکا اپنی بہنوں کے لیے چاہیے۔ وہ بات کرتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پریشا لب کاٹتی اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی، جس سے شکایت رہی تھی کہ اسے وہ بھائی بن کے ساتھ نہ دے سکا، اور آج وہ پریشے کے لیے بول رہا تھا، جبکہ آبگینہ اپنے لالا کا یہ روپ دیکھ رہی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اس کا لالا کبھی بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ بھی سن لو کہ اس خاندان کی لڑکی یہاں بیاہ کر نہیں آئے گی۔ شاہ نواز کی بات پر اعتصام جاتے جاتے رک کے مڑا تھا، تو میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ امامہ پریشان نظروں سے دونوں باپ بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ اعتصام رکا نہیں تھا، وہ چلا گیا تھا، جبکہ پریشا بھی آہستگی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی تھی۔ آبگین نے سر چکائے اپنی پلیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ امامہ اپنے شوہر کو اور غصے میں لب بھیجے میز پہ بچھے کھانے کو گھور رہے تھے، اور پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے اور باہر کی طرف جا رہے تھے۔ آپ چپ ہی رہیے گا ہمیشہ مورجان۔ آبگینے کی بات پر وہ سر اٹھا کے اسے دیکھنے لگی تھی۔ نہ اپنی بیٹی کے معاملے میں ایک لفظ کہا اور نہ ہی اپنے بیٹے کا ساتھ دیں گی آپ۔ میں جانتی ہوں کہ آپ یہاں سب اپنی اپنی جنگ خود لڑیں گے اور ایسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ آبگینہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف آئی تھی، اور ماما اپنی سوچوں میں گم اکیلی وہاں پہ بیٹھی تھی۔ میران، وہ جو عجلت میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا جب وقاص ملک کی آواز پر رک کے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ جی؟ وقاص ملک اس کے قریب آئے تھے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں مہربانی کا تاثر، جبکہ میران ان کا چہرہ سپاٹ ہی تھا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا اتنی جلدی؟ آفس، مختصر جواب دے کر وہ اب بھی سپاٹ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اچھا، میں سوچ رہا تھا کہ آج، لیکن ان کی بات ادھوری رہ گئی جب ان کی نظر دشاب پہ پڑی، جو اسی طرف آ رہے تھے اور لب بھیج گئے تھے۔ میران بیٹا، دشاب نے قریب آ کر میران کو مخاطب کیا تھا، جبکہ میران نے ابرو اچکا کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ آفس جا رہے ہو تو میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ چلتا ہوں تمہارے ساتھ، دشاب ہلکا سا مسکرا کر کہہ رہے تھے۔ جس طرح سے میران نے کل رات فنکشن پر بھی انہیں نظر انداز کیا تھا، تب سے ان کے دل میں ایک چبھن سی تھی، اور وہ میران سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے تاکہ ان کے درمیان جو خلش اور دوری ہے وہ صاف ہو۔ کیوں؟ اس گھر میں گاڑیوں کی کمی ہے کیا؟ میران بنا لہجے کے سپاٹ لہجے میں بولا تھا، جبکہ دشاب شرمندہ سے ہو گئے تھے۔ مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ جانا ہے۔ وہ پھر بھی مسکرا رہے تھے، جبکہ میران کی آنکھوں میں طنز کا عنصر ابھرا تھا۔ آپ اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، میں بزی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں کو سرد نگاہوں سے دیکھتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا، اور گاڑی میں بیٹھتا وہ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر گیا تھا۔ ان آنکھوں میں ایک ننھے سے بچے کا عکس ابھرا تھا، جس نے اپنے ننھے ہاتھ دشاب کے مضبوط ہاتھ کی پشت پر رکھا تھا۔ پاپا، دشاب جو اسماعیل کی طرف متوجہ تھے، ایک نظر کرم اس بچے پر بھی ڈال چکے تھے۔
جی بیٹا، پاپا چلے نا، مجھے آئس کریم کھانی ہے، وہ ننھی آنکھوں میں خواہش لیے اپنے باپ سے فرمائش کر رہا تھا، جو اسی تیزی سے اسماعیل نے ان کا دوسرا ہاتھ تھاما تھا۔ پاپا مجھے کروائیں نا ہوم ورک۔ اور پھر اس مضبوط میران نے آنکھیں میچ لی تھی کرب سے جب وہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ میران، میں بزی ہوں ابھی۔ وہ ننھا سا بچہ مایوس ہوا تھا اس لمحے، اور یہ مضبوط شخص لب بھیجے کہ اب سامنے گیٹ کو گھور رہا تھا۔ چٹکے سے گاڑی آگے بڑھاتا وہ گاڑی کو گیٹ سے باہر لے گیا تھا۔ دشاب کی اداس آنکھوں نے اس گاڑی کا پیچھا کیا تھا اور پھر پلٹ کر وقاص کو دیکھنے لگا تھا، جو اپنے ہی بھائی کو دیکھ رہے تھے۔ وقت کی بات ہوتی ہے دشاب، وہ اب معصوم بچہ نہیں رہا، ایک مضبوط مرد بن چکا ہے۔ اور دشاب نے اپنے بھائی سے نظریں چرائی تھی کہ دل پر بھاری سا بوجھ آن پڑا تھا۔ سیڑھیوں سے اتر کر اعتصام ہسپتال جانے کے لیے تیار تھا۔ لب بھیجے کہ کسی طرح بھی دیکھے بنا وہ باہر کی طرف جا رہے تھے جب پریشے ان کے پیچھے آئی تھی۔ اعتصام، وہ رک کر پریشے کو دیکھنے لگا جبکہ وہ مسکرانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ ناشتہ تیار ہے۔ اعتصام نے ایک نظر ڈائننگ ٹیبل کی طرف دیکھا اور پھر پریشے کو۔ آئی تھنک مجھے دیر ہو رہی ہے، لیکن ناشتے کے بنا نہیں جا سکتے تم، پریشے نے ضدی لہجے میں کہا تھا، اور اعتصام نے گہرا سانس لیتے اپنی بہن کو دیکھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں پریشے، سو پلیز میرے لیے کسی کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کسی کی نہیں، بہن ہوں تمہاری۔ جانتی ہوں میں کافی ٹائم سے تمہارا ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے، پریشان تھی شاید تم سے خود سے، لیکن اعتصام اسے ہی سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ میں منتظر تھا کہ تم اپنے لیے خود آواز اٹھاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے اپنی بہنوں کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بہنیں خود اپنے لیے آواز اٹھائیں، خود بات کریں۔ مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہوگی پریشے، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ پریشے ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ابھی تو چلو ناشتہ کرو پلیز۔ وہ ہنکارا بھرتا پریشے کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا تھا، جہاں بگینے کھڑی ان کی دونوں کی منتظر تھی، اور اعتصام کے آتے ہی وہ جلدی سے ناشتہ رکھنے لگی تھی۔ میں گرم گرم چائے بناتی ہوں اپنے لالا کے لیے۔ اعتصام اسے دیکھتا مسکرا پڑا تھا۔ پریشے بھی مسکرا رہی تھی۔ اعتصام ان کا لاڈلا بھائی تھا اور ان کے لیے اعتصام عزیز بھی تھا۔ وہ عشق جو ہم سے روٹ کیا، اب اس کا روگ کیا منائیں ہم؟ سماہر پر نظر پڑتے اسماعیل نے شعر جوڑنے کی کوشش کی تھی، جبکہ سماہر نے بے حد چونک کر اسے دیکھا تھا، جو آنکھوں میں بے بسی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سماہر نے لب بھینچ لیے تھے۔ بدل سی گئی ہو بے حد، وہ پھر سے کہنے لگا۔ قسمت بھی کبھی کسی حد تک دھوکہ دے جاتی ہے۔ کل تک منگنی کا کہہ رہے تھے اور اچانک سے نکاح۔ وہ جو خواہش سی تھی، ایک آس سی تھی کہ کبھی نہ کبھی تو مل ہی جاؤ گی، لیکن وہ امید بھی دم توڑ گئی۔ اسماعیل پلیز، وہ سنجیدگی سے کہتی آگے بڑھی تھی، اب تو موت ہی ملوا سکے شاید مجھے آپ سے، یا آپ کو مجھ سے، اس نے پھر سے کہا تھا، اور سماہر رک کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ وہ عجیب ہنسی ہنسنے لگا تھا۔ اگر کبھی میران مر گیا تو؟ اس کی زبان سے یہ باتیں سن کے افسوس ہو رہا ہے، آپ کی زبان سے یہ باتیں سن کر افسوس ہو رہا ہے اسماعیل، اپنے ایک بھائی دوسرے بھائی کی موت کی دعا کر رہا ہے۔ سماہر غصے سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ رکا تھا، سرخ ہوتی آنکھوں سے سماہر کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ میرا بھائی نہیں ہے اسماعیل، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ میران سے میرا نکاح میری مرضی اور خوشی سے ہوا ہے، بہتر ہے آپ بھی اسے قبول کر لیں کہ اس گھر میں میران ارتضیٰ ملک کی بیوی بن کے آ رہی ہوں۔ سماہر لب بھینچے اسے سرد نگاہوں سے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ اسماعیل خاموش ہی رہا تھا، جبکہ سماہر رخ موڑ کے پورچ کی طرف بڑھی تھی، جہاں گاڑی اس کی منتظر تھی۔ میں چل سکتا ہوں آپ کے ساتھ یونیورسٹی تک؟ اسماعیل کے الفاظ پر اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ نہیں، اور آگے بڑھی تھی۔ میرا بھی پہنچ چکی تھی اور عجیب نظروں سے اس نے اسماعیل کو دیکھا تھا، جبکہ اس نے لب بھینچ کر منہ موڑ لیا تھا۔ میرب کے چہرے پر سایہ آ کے گزرا تھا، لیکن سر جھٹک کے وہ بھی گاڑی کی طرف بڑھی تھی کہ اسماعیل سے جو کبھی کبھی بھائی کا احساس سا محسوس ہوتا تھا، وہ اب نہ رہا تھا شاید۔ اور یار سماہر، وہ اسمارٹ سا کزن تمہارا، اس کے پالیٹکس میں آنے کے بعد تو ہم دن رات نیوز دیکھتی رہتی تھی، اور وہ ہم سے ہماری فرینڈ ہی چرا کے لے گیا ہماری آنکھوں کے سامنے سے۔ یہ صوبیہ تھی، کینٹین میں بیٹھی، بھرتی
کہہ رہی تھی جبکہ میرب ہنس رہی تھی اور ہم دیکھتے رہ گئے بس۔ علینا نے لقمہ دیا تھا۔ یار فنکشن میں کتنا ہینڈسم لگ رہا تھا، مجھے تو ساری رات نیند نہیں آئی۔ یہ توبہ تھی اور سمایر نے ایک دھپ رسید کی تھی، کچھ زیادہ ہو گیا۔ باقی سب کھلکھلانے لگی تھی اور میرب اترا کر نہیں دیکھ رہی تھی۔ میرا بھابھی کو تنگ مت کرو۔ جی ہاں، جب یہی بھابھی اپنے بھائی ہونے کا فرض ادا کرتی، اپنی ہی نند کو گھر سے باہر نکال دے گی نا، تب ہم پوچھیں گی۔ توبہ کی بات پر سب کھلکھلائی تھی جبکہ سمایر نے میرب کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ارے نہیں، ہم دونوں مل کے تم تینوں کو ہی باہر نکال دیں گی اگر زیادہ بولے تو، میرے میران کے بارے میں۔ اور پھر ان سب کی ہوٹنگ شروع ہو گئی تھی۔ میرے میران، ارے واہ میران جی، نہ میرے میران۔ وہ تینوں کچھ بھی کہے جا رہی تھی جبکہ سمایر ہنس رہی تھی۔ گال گلابی ہو رہے تھے اور دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھی کہ میران ارتضیٰ کا نام اپنے نام کے ساتھ سننا ہی بے حد دل فریب اور دلکش تھا۔ لبوں سے مسکراہٹ ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ میرا نام لو گی وہ آ جائے گا، اسماعیل کہہ رہا تھا جبکہ دوسری طرف یزدان کہنے لگا تھا، سوچ لو وہ تم سے نفرت کرتا ہے لیکن مجھے مشکل میں نہیں دے سکتا۔ اسماعیل کے لب مسکرائے تھے اور وہی ہوا تھا۔ ابھی پریس کانفرنس کر کے وہ باہر نکلا تھا اور اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا جب اس کے موبائل پہ کال آنے لگی تھی۔ ہیلو، پلیز جلدی آ جائیں، آپ کے بھائی اسماعیل کو گولیاں لگی ہیں، کوئی کال پر بے حد پریشانی سے کہہ رہا تھا اور ساتھ میں ایڈریس بھی بتایا تھا۔ میران نے لب بھینچ لیے تھے، تبھی ڈرائیور کو اسی ایڈریس پر جانے کا کہا تھا۔ شہر سے دور سڑک کنارے کوئی ویران سی جگہ تھی جہاں پر ان کی گاڑی آ کے رکی تھی اور میران تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ نظریں اسماعیل کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کا خاص آدمی منان بھی اس کے ساتھ ہی اترا تھا۔ ہاتھ میں ریوالور لیے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ سر یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، چاروں طرف نظریں دوڑا کے کہہ رہا تھا۔ کوئی کسی دشمن کی چال تو۔ اس سے پہلے کہ منان کی بات پوری ہوتی جب اچانک گولی چلی تھی اور میران کے کندھے پر لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا دوسری گولی بھی چلی تھی جو اس کے پیٹھ پہ لگی تھی۔ سائیں، منان چلایا تھا اور میران کو ہاتھ سے نیچے دھکا دیتے وہ گاڑی کی اوٹ میں ہو کے اسی کی طرف گولی چلانے لگا تھا جہاں سے گولی چلی تھی۔ میران بے یقینی آنکھوں میں لیے زمین پہ گڑا تھا۔ درد برداشت کرنا اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ کبھی نہ کبھی تو ختم ہو جائیں گی یہ سانسیں اپنی، تب تک میرا ساتھ دینا جتنی بھی لمبی ہو راتیں۔ آنکھوں میں دھندلا سا چہرہ آن ٹھہرا تھا، وہ جو کل رات ہی اس کے نام سے منسوب ہوئی تھی۔ مکمل دھندلائی آنکھوں سے وہ دیکھ رہی تھی، کوئی اسے اٹھا رہا تھا، گاڑی میں لے جا رہا تھا۔ پھر سے پلکوں پر وہی حسین چہرہ آ ٹھہرا تھا اور پھر اندھیرا سا چھا گیا۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا، بس گھپ اندھیرا تھا۔ ہمارا آدمی زخمی ہوا ہے، آفتاب پریشانی سے کہہ رہا تھا اور میران یزدان کی گاڑی میں موجود اسماعیل پوچھ رہا تھا، اسے گولیاں لگی ہیں پیٹھ پر، آفتاب نے بتایا۔ اور اسی لمحے ایک گاڑی اس کے قریب آ کے رکی تھی۔ ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے گاڑی منتظر کھڑی رہ گئی اور تب اسماعیل نے دیکھا گاڑی کی پچھلی سیٹ میں موجود وہ شخص میران ارتضیٰ ملک تھا جس کا سر منان کی گود میں تھا۔ اس کی شرٹ خون آلودہ تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرہ مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، تم نے کہا کہ اسماعیل کو گولیاں لگی ہیں اور وہ بے وقوف لگا، بنا کچھ سوچے بھاگا چلا ہے اپنی موت کی طرف، آفتاب کہہ رہا تھا اور یزدان ہنس رہا تھا جبکہ اسماعیل دھڑکتے دل کے ساتھ شیشے کے پار دیکھ رہا تھا جہاں ڈرائیور گاڑی سے باہر نکل کر ٹریفک پولیس سے راستہ کھولنے کا کہہ رہا تھا اور شاید میران ارتضیٰ ملک کا نام لیا گیا تھا۔ تبھی بنا کسی تاخیر کے راستہ صاف کر دیا گیا تھا اور ان کی گاڑی آگے بڑھ گئی تھی۔ اب تو موت ہی آپ کو مجھ سے ملا سکتی ہے سماہر، میران کی موت۔ اسے اپنے کہے الفاظ یاد آئے تھے جو اس نے صبح کہے تھے سماہر سے۔ یار کتنی بار یہ نیوز دیکھو گی تم اب؟ مائزہ اس کے قریب صوفے پر گرتی کہنے لگی جو کب سے بیٹھی ٹی وی پر نظریں جمائے ہوئے تھی جہاں نیوز میں بار بار آج کی پریس کانفرنس کی بات کر رہے تھے جس میں میران ارتضیٰ ملک بھی مدعو تھے اور سماہر ہر بار اسے دیکھنے پر خود میں اسے جذب ہوتا محسوس کرتی۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ سماہر یار، مائزہ نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ جب سماہر اسے دیکھنے لگی، میں اس شخص کے عشق میں پاگل ہو گئی ہوں مائرہ، کین یو فیل می؟ سماہر دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی بہن کو دیکھتی کہنے لگی جبکہ مائزہ کی آنکھوں میں حیرت در آئی تھی۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ سماہر اس شخص سے
محبت کرتی ہے اور پسند کرتی ہے، لیکن اتنی شدت وہ یہ آج اپنی بہن کے چہرے پر دیکھ رہی تھی۔ وہ روم روم میں اس کے میران کے عشق میں تھی۔ اتنا پاگل پن بھی ٹھیک نہیں ہے سماہر، ہوش کرو یار۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ہر بار ایسے لگتا ہے جیسے میں پہلے سے بھی زیادہ میران سے عشق کرنے لگی ہوں۔ ہوش میں نہیں آنا چاہتی میں کبھی۔ مائزہ اپنی بہن کو دیکھے گئی۔ ابھی ہماری ٹیم تک یہ نیوز پہنچی ہے کہ میران ارتضیٰ ملک پر فائرنگ ہوئی ہے اور ان کی حالت بہت کرٹیکل ہے۔ اچانک ٹی وی پر چلنے والی اس نیوز نے دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ سماہر ڈوبتے دل کے ساتھ بے یقینی سے ٹی وی کو دیکھے گئی جہاں اینکر بار بار یہ نیوز بتا رہی تھی۔ ماما، مائزہ نے آواز لگائی تھی، لیکن سماہر خود میں تھی ہی کب۔ میران ارتضیٰ ملک، جس کا نام موتیوں کے جیسے پرو کے وہ اپنے نام کے ساتھ جوڑتی ہے، جس کا احساس اس کے سانس لینے کی وجہ ہے، وہ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہو کے وہ باہر کی طرف بھاگی تھی۔ مائزہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ سماہر رکو، مائزہ نے اسے آواز دی تھی، لیکن وہ ڈوبتے دل کے ساتھ بے یقین خوفزدہ آنکھوں میں آنسو لیے پورچ کی طرف جا رہی تھی جہاں میران اور وقاص کے گارڈز الرٹ کھڑے تھے۔ میران کہاں ہے؟ وہ قریب آ کر ان میں سے کسی سے پوچھ رہی تھی۔ میم، وہ میران کہاں ہے؟ اس بار وہ چیخی تھی۔ آواز میں کرب اور خوف پنہاں تھا۔ گارڈ نے آگے بڑھ کے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں اور لرزتی ٹانگوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ مائزہ بھی پہنچ گئی تھی۔ سماہر رکو پلیز، میران، مائزہ، میران، وہ بکھرتے ہوئے بولی تھی، اور مائزہ نم آنکھوں کے ساتھ اپنی بہن کو دیکھے گئی تھی۔ ڈرائیور گاڑی آگے بڑھا لے گیا تھا، جبکہ ایک گارڈ بھی اس کی حفاظت کے لیے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس حادثے کے بعد سب الرٹ ہو گئے تھے اور کوئی اور رسک نہیں لے سکتے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم نے کہا کہ ازمائر کو گولیاں لگی ہیں اور وہ بیوقوف بنا کچھ سوچے بھاگا چلا آیا اپنے موت کی طرف۔ اس کے کانوں میں آفتاب کے الفاظ گونجے تھے۔ ہاسپٹل کوریڈور میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا وہ یہی سوچ رہا تھا کہ بدلے کی جنگ میں وہ یہ تک بھول گیا کہ وہ اپنے ہی گھر کے فرد کو موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے۔ وہ جس بھائی کو موت کے کنویں تک پہنچایا تھا، وہی بھائی اسے بچانے کا سوچ کے وہاں پہنچا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اس نے اپنا سینہ مسلا تھا جب نظر دشاب پہ رکی تھی، جو لب بھیجے چہرے پر پریشانی لیے کوریڈور میں ٹہل رہے تھے۔ پوری زندگی وہ چھوٹا سا بچہ، وہ ننھا معصوم سا بچہ جو دشاب ارتضیٰ ملک کا بیٹا کہلاتا تھا، اپنے بابا کے پیچھے بھاگتا رہا اور وہ اس ننھے بچے سے دور بھاگتے رہے، اور آج انہوں نے گہرا سانس لیا تھا۔ آج وہ بچہ سمجھداری کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی خود دور ہو گیا، اتنی دور کہ وہ جتنا آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، فاصلے اتنے ہی بڑھتے جاتے ہیں۔ دشاب چچا، سماہر کی آواز پر وہ چونکے تھے، جو بھیگی آنکھوں کے ساتھ روتے ہوئے میران کا پوچھ رہی تھی۔ میران کو کیا ہوا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ کیا ہوا ہے؟ دشاب نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے اسے سینے سے لگایا تھا۔ سماہر تو ان کے بھتیجے ہونے کے ساتھ ساتھ اب تو ان کے بیٹے میران کی منقوہ بھی تو تھی، اس کی امانت، جبکہ ازمائر نم آنکھوں سے اس بکھری سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ میران کے لیے رو رہی تھی، اور ان سب کی وجہ وہ خود تھا، ازمائر ارتضیٰ ملک، جسے اس میران کو اپنے رستے سے ہٹانا تھا، اور اب وہ موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ تو جشن بھی تو نہیں منا پا رہا تھا۔ وہ اس لمحے کے پچھتاوے کے گہرے کنویں میں گر گیا تھا۔ اس لمحے مجھے دیکھنا ہے میران کو، اسے بس ایک نظر دیکھنا ہے، پلیز دشاب چچا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ دشاب نوی میں سر ہلا رہے تھے۔ انتظار کر لیتے ہیں بیٹا، ابھی آپ نہیں مل سکتی۔ کیوں نہیں؟ پلیز ایک بار۔ دشاب کی نظر ازمائر کی طرف گئی تھی۔ وہ لب بھیجے سیدھا ہو کر ان کے قریب آیا تھا۔ سماہر پلیز، ابھی نہیں مل سکتے۔ اس نے سماہر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا جب وہ بتر کر پیچھے ہو کے اسے دھکا دے گئی تھی۔ آنکھوں میں غصہ اور سرد مہری تھی۔ اس لمحے اپنے مقابل کھڑے اس شخص کے لیے موت ہی مجھے آپ سے ملا سکتی ہے، میران کی موت۔ یہی کہا تھا نا، یہ الفاظ بولے تھے نا۔ میران کو مار کے کیسا محسوس ہو رہا ہے اب؟ گولیاں لگی ہیں اسے، فائرنگ ہوئی ہے اس پر، اور مجھے دیکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ میں بیوی ہوں اس کی، اور پھر بھی مجھے روکا جا رہا ہے۔ آپ جیت گئے ازمائر، آپ جیت ہی گئے، وہ چلا رہی تھی، جبکہ ازمائر لب بھیجے خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ منان اور وقاص بھی وہیں آئے تھے۔ منان نے ایک شکایت بھری نظر
ازمائر پر ڈالی تھی، جو پھر تعصب سے سر ہلاتے وہ نظریں پھیر گیا تھا۔ اس کے سامنے ہی کال آئی تھی میران کو کہ ازمائر کو گولیاں لگی ہیں اور وہ اپنے ہی بھائی کو بچانے کی خاطر خود کو موت کے منہ دھکیل گیا تھا۔ لیکن میران کے ہوش میں آتے تک اسے خاموش رہنا تھا، کیونکہ میران ہی یہ فیصلہ کرنے والا تھا کہ اسے ازمائر کو سزا دلوانی ہے یا خاموش رہنا ہے۔ اعتصام پر نظر پڑتے ہی وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اعتصام، پلیز میران کو بچا لو، پلیز، میران آؤٹ آف ڈینجر ہے، سو پلیز اب رونا نہیں۔ اعتصام نرمی سے کہنے لگا تھا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ میران ٹھیک ہے نا؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ پوچھ رہی تھی، جبکہ اعتصام اس بات میں سر ہلاتا اب دشاب کو دیکھنے لگا تھا، جو وقاص کے ساتھ اس کے قریب آئے تھے۔ میران اب خطرے سے باہر ہے، کچھ دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ دشاب نے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ تھینک یو بیٹا، مجھے میران کو دیکھنا ہے۔ وہ کتنی بے چین تھی، کس قدر بے چینی کا اظہار کر رہی تھی، اور کچھ فاصلے پہ کھڑا ازمائر اس کے چہرے پر رقم بے چینی کو زخمی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اور ازمائر کے لیے کوئی احساس نہیں رکھتی تھی، اور یہی بات ازمائر کو بے سکون کر رہی تھی۔ وہ جیسے جیتے جی مر رہا تھا، آنکھوں میں آئی نمی کو آنکھوں میں ہی دفن کرتا وہ دھندلائی آنکھوں سے ازمائر کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اعتصام بچپن کے اس دوست کو دیکھتا مسکرا دیا تھا۔ میران کو کچھ نہیں ہو سکتا ازمائر، کیونکہ اس کے ساتھ تم ہو، اور وہ نیم بے ہوشی میں بھی تمہارا ہی نام لے رہا تھا بار بار۔ تو اب خود سوچو تم کس قدر قریب ہو اس کے کہ اسے کچھ ہونے نہیں دو گی۔ اعتصام کے الفاظ پر اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی، جبکہ اعتصام سب پر اجازت طلب نظر ڈال کے آگے بڑھا تھا، اور ازمائر الفاظ کی باز گشت میں گم تھی کئی لمحے۔ تم دونوں دیورانیاں یہاں بیٹھ کر میری غیبت کرنے کی بجائے ہاسپٹل جاؤ، جہاں تمہارا بیٹا مر رہا ہے، اڑیاں رگڑ رگڑ کے۔ تابیہ اور عارفین کے پاس آ کر عظمیٰ نے نخوت سے ناک چڑھاتے کہا تھا، جبکہ عارفین کا ہاتھ ان کے دل پہ گیا تھا، جو صبح سے گھبرا رہا تھا، جبکہ تابیہ لب بھینچے اسے دیکھنے لگی تھی۔ عظمیٰ، یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ عظمیٰ نے منہ بناتے آنکھیں گھمائی تھیں۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، شرابی اور عیاش انسان تو ویسے بھی دوسروں کی گولیوں کا نشانہ بن کے ہی مرتا ہے، اور یہی اسی شرابی کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ فائرنگ ہوئی ہے اس پر، گولیاں لگی ہیں اسے۔ عارفین نے دہل کر تابیہ کو دیکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے تابیہ؟ پلیز دشاب کو کال کرو، پلیز۔ ہاں ہاں، اب اسی بہانے بات کر لو تم بھی میرے شوہر سے، عظمیٰ پھر سے بولی تھی، جبکہ کال ملاتے تابیہ نے گھونٹ کر اسے دیکھا تھا۔ عظمیٰ چپ رہو تم پلیز۔ عظمیٰ منہ بنا کر رخ موڑ گئی تھی۔ ہیلو دشاب بھائی، میران کہاں ہے؟ کال لگتے ہی تابیہ نے پوچھا تھا۔ میران کے ساتھ ہم ہاسپٹل میں ہیں۔ دشاب کی آواز میں پریشانی کی جھلک تھی۔ ہاسپٹل؟ تابیہ نے اتنا کہا تھا، اور عارفین نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر اپنے کان سے لگایا تھا۔ کہاں ہے میران؟ کیا ہوا میرے بچے کو؟ وہ روتے ہوئے کانپتی آواز میں پوچھنے لگی تھی۔ عارفین، کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟ کیا ہوا ہے؟ کیسے لگی گولیاں؟ عارفین سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی، وہ رو رہی تھی جب تابیہ نے فون اس کے ہاتھ سے لے کر کان سے لگایا تھا۔ عارفین تیزی سے اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بھاگی تھی۔ آرام سے، وہ خود تو مر ہی جائے گا، ساتھ میں مزید 3-4 لوگوں کی جان بھی لے لے گا۔ تابیہ نے گھور کر عظمیٰ کو دیکھا تھا۔ کتنے آرام سے وہ ایک ماں کے دل کے ٹکڑے کی بات کر رہی تھی، اپنے الفاظ سے۔ عظمیٰ، شرم کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے شرم کر ہی لو، اسے کہتی تابیہ اٹھ کر عارفین کے قریب آئی تھی اور اسے بازو سے تھاما تھا۔ عارفین، آرام سے، ہم ہاسپٹل ہی جا رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، دشاب بھائی کہہ رہے ہیں، ڈاکٹرز اپنا کام کر رہے ہیں اور میران کی کنڈیشن بہتر ہو رہی ہے۔ عارفین رونے لگی تھی۔ میرا کوئی نہیں ہے تابیہ، میرے بچوں کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ شش، ابھی چلتے ہیں ہم۔ تابیہ انہیں لیے سیڑھیاں اترنے لگی تھی، جب عظمیٰ نے نخوت سے سر جھٹکا تھا کہ اسے میران کے زندہ ہونے یا مرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس اوپن ریسٹورانٹ میں آتے ہی آہل خان کو دور سے ہی شہباز خان نظر آیا تھا، جو اپنے موبائل پر کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا۔ گہرا سانس لیتا لب بھینچے وہ آگے بڑھا تھا اور اس کے ٹیبل پر پہنچ کر اپنی شہادت کی انگلی سے نوک نوک کیا تھا۔ شہباز نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ السلام علیکم آہل خان، بیٹھیے پلیز۔ سلام کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا اس نے شاید، تبھی ان کارا بھرتے اکڑ کے اس کے سامنے والی سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ کیوں ملنا تھا تمہیں مجھ سے؟ بیٹھتے ہی یہ سوال کیا تھا، جبکہ شہباز اس کے انداز پر پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتے مسکرایا تھا۔ میرا نام شہباز خان ہے اور میں ایک پولیس آفیسر ہوں۔
تو اہیل خان کو اس کا خود سے تعارف کروانا شاید ایک آنکھ بھی نہیں بھایا تھا۔ اکڑیلے انداز میں جواب دیا تھا، تو یہ کہ پریشا تمہاری ماموں ذات بہن، میری فیانسی، اور میں اس سے بے حد محبت بھی کرتا ہوں۔ اہیل خان کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، اس نے لب بھینچ لیے تھے۔ شہباز نے کافی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ یہاں تم سے ملنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تمہیں یاد دلاؤں کہ آئندہ مجھے ان کے کلینک تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی انہیں تنگ کرنے کے لیے کوئی تک بنتی ہے۔ تم میرڈ ہو اور ویری سون ایک باپ بھی بننے والے ہو، تو بہتر ہے اپنی نجی زندگی پر توجہ دو، اور پریشا کے تحفظ کے لیے میں کافی ہوں۔ شہباز نے کافی کھلے الفاظ میں اپنا ہدف بتایا تھا۔ تم یہ سب کہنے کے لیے یہاں تک آئے تھے اور میرا قیمتی وقت ضائع کیا؟ اہیل خان بھڑکا تھا، جبکہ شہباز زیر لب مسکراتا اپنا موبائل اٹھا کر کھڑا ہوا تھا۔ جانے سے پہلے اس کی آنکھوں میں ضرور جھانکا تھا۔ میں خان ہوں، خان یعنی پٹھان، اور خان ہو یا پٹھان، اس کی ایک ہی زبان ہوتی ہے، اور دل بھی ایک ہی بات دیتا ہے۔ پریشا میری محبت اور میری عزت ہے، اور شہباز خان کبھی نہ اپنے ہدف سے پیچھے ہٹتا ہے اور نہ اپنی عزت کا ہاتھ بیچ سے رستے چھوڑتا ہے، کیونکہ یہی ایک پٹھان کی شناخت ہے۔ آئندہ مجھے نظر بھر بھی آیا کہ تم پریشا کو تنگ کر رہے ہو یا اس کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہو تو تمہیں جیل کی ہوا کھانے ذرا لے جاؤں گا۔ اپنی بات مکمل کر کے اسی کے انداز میں شہباز نے شہادت کی انگلی سے ٹیبل پر نوک کیا تھا، اور اہیل خان نے لب بھینچے تھے۔ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اسے گھورا تھا، جبکہ وہ سر جھٹک کے اس ریسٹورانٹ سے جا رہا تھا۔ وہ اسے اچھا خاصا آئینہ دکھا چکا تھا۔ اہیل خان سانسوں کا تسلسل ٹوٹ ہی جائے گا ایک دن، دھڑکنوں کی رفتار تھم ہی جائے گی ایک دن۔ تم سے ایک خواہش سی ہے، ساتھ نہ چھوڑنا میرا، آخری سانس کے ختم ہونے تک۔ بھیگی آنکھوں سے وہ ہاسپٹل بیڈ پر لیٹے میران کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ بیڈ کے قریب ہی رکھی کرسی پہ بیٹھ کے اپنی آنکھوں کو اس کی دید سے پرسکون کر رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کے اس نے میران کے ماتھے پر بکھرے بال سنوارے تھے۔ چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر کے اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ آپ نے پرومس کیا تھا میران، قسم دی تھی کہ آپ اب اپنا خیال رکھیں گے، پھر یہ سب کیا؟ اتنی جلدی بھول گئے وہ پرومس، وہ وعدہ؟ جانتے ہیں نا میری ہر آتی جاتی سانس کی ڈور آپ کی سانسوں سے بندھی ہے۔ آپ کو کچھ ہوا تو یہ سانس بھی رک جائے گی، یہ وجود بھی مٹی کا ڈھیر بن جائے گا۔ اور رک کے اس کے ہاتھ کی پشت پر نرمی سے اپنا ہاتھ پھیرنے لگی، اور آنکھیں اس کے چہرے پر تھیں۔ آنکھیں کھولو نا پلیز میران، کب سے آنکھیں منتظر ہیں، پلیز کھولو نا۔ کچھ لمحوں بعد اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ میران کے قریب بیڈ پہ بیٹھ کے اس کے چہرے پر جھکی تھی اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ میران کو لگا جیسے سکون اس کے رگوں میں اتر رہا ہو، جیسے اس کا وجود کسی مہربان آغوش میں بھر دیا جا چکا ہو۔ وہ جو نہ جانے کب سے جاگ رہا تھا، اسے سن رہا تھا، اب اس لمس کے بعد مزید آنکھیں بند رکھنا اس کے لیے ناممکن ہی تھا۔ تبھی جب سماہر نرمی سے پیچھے ہو کر اس کی بند پلکوں کو دیکھ رہی تھی، اور وہی لمحہ تھا جب میران کی آنکھیں کھلی تھیں، سماہر کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اب وہ نہ پیچھے ہٹ سکتی تھی اور نہ آگے جھک سکتی تھی۔ سانس روکے وہ میران کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جب میران نے نظر بھر کے اس کے چہرے کو اور پھر اس کے لبوں کو دیکھا تھا، آپ جاگ رہے تھے؟ وہ حیران سی پوچھنے لگی تھی۔ اتنی قربت کے لیے تو میں بہت پہلے سے خود کو گولیوں کا نشانہ بنا دیتا۔ وہ بھاری بوجھل سرگوشی کر گیا تھا۔ سماہر کے لب نیموا ہوئے تھے، اور پھر ناراض نظروں سے میران کو دیکھنے لگی تھی۔ ایسی باتیں کر کے سکون مل رہا ہے بہت؟ وہ حیران ناراض سی پوچھ رہی تھی۔ پاس آؤ سماہر، اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا وہ کہہ رہا تھا، جبکہ سماہر کی پلکیں جھکی ہوئی تھی۔ پاس ہی تو ہوں، اور پاس آؤ۔ اس نے پھر سے سرگوشی کی تھی۔ میران آپ کا زخم، اس نے کہنا چاہا تھا، جبکہ میران نے ہاتھ اٹھا کر شہادت کی انگلی اس کے لبوں پر پھیری تھی۔ بے حد پاس آؤ۔ سماہر اپنے چہرہ اس کے چہرے کے بے حد قریب لائی تھی۔ اسے اپنے دونوں ہاتھ میران کے سینے پر رکھنے پڑے تھے، جبکہ اس کی نظروں سے چھپنے کے لیے شاید اسے کوئی جائے پناہ اسے نہیں مل رہی تھی۔ اتنے پاس کے ان سانسوں کو محسوس کرتا رہوں میں۔ میران آپ کو درد؟ ہاتھ سے اس کی گردن کو سہلاتے ہوئے مدہوش سا سماہر کو اپنے بے حد قریب دیکھ رہا تھا۔ اعتراف محبت کر کے میرا اعتراف میں محبت نہیں سنو گی؟ اس کی زبان سے ادا ہوئے لفظوں کی مہک سماہر کو بھی مدہوش سا کر رہی تھی۔
وہ ان الفاظ میں گم ہو رہی تھی۔ تمہیں محبت سکھاتا ہوں، یہاں بیٹھو۔ کچھ غزلیں سناتا ہوں، یہاں بیٹھو۔ اچھا کیا کہا وہ چاند پسند ہے تم کو، اچھا اتار کے لاتا ہوں، یہاں بیٹھو۔ اچھا تو ڈر کیوں رہی ہو، میں ہوں نا، اچھا سینے سے لگاتا ہوں، یہاں بیٹھو۔ وہ بے حد دلکش انداز میں سرگوشی کر رہا تھا۔ سماحر حیران سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں قاتل نہیں بنانا چاہتا، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ سماحر کی آنکھوں میں حیرانگی کے ساتھ ساتھ اب پریشانی کا بھی عنصر تھا۔ کیا مطلب؟ ایسی قاتل اداؤں سے مجھے دیکھو گی تو میں قتل ہو ہی جاؤں گا۔ میران اب اس کی آنکھوں میں ناراضگی کا عنصر دیکھ رہا تھا اور وہ حیران سی میران سے الگ ہونا چاہتی تھی، جبکہ میران نے آگے بڑھ کے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے قید کر لیا تھا۔ سماحر تو جیسے سانس ہی روک گئی تھی۔ میران کا محبت مدہوش سا لمس اس کے سانسیں مہکا رہا تھا۔ وہ آنکھیں موند گئی تھی، جبکہ میران کے لمس اب اس کی شدتیں بھی محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے اپنی سانس مدھم ہوتی محسوس ہو رہی تھی، اور جب میران نے نرمی سے اس کے لب آزاد کیے تو وہ گہرا سانس لیتی اپنی سانسیں بحال کرنے لگی تھی۔ میران کی طرف نظر اٹھی اور پھر جھک گئی۔ گھبرا کے وہ بیڈ سے ہی اٹھنے لگی تھی جب میران نے اس کی کلائی تھام کر اسے روکا تھا۔ رک جاؤ نا، وہ ایسے کہہ رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی دشاب، میرب اور عارفین اندر آئے تھے۔ سماحر گھبرا کر اپنے بکھرے حولیے کو درست کرنے لگی۔ دل بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میران، میری طبیعت کیسی ہے اب میرے بچے؟ عارفین نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ میرب بھی اپنے بھائی سے جا لگی تھی اور میران نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ سماحر ٹھیک ہو بیٹا؟ عارفین اسے دیکھنے لگی تھی جب وہ سرخ پڑتے چہرے کو جھکائے سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ جی چچی جان۔ دل الگ سے تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا، جیسے چوری پکڑی گئی ہو، اور پھر اس نے کنکھیوں سے میران کو دیکھا تھا جو زیر لب مسکراتا دلچسپی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور سماحر تیزی سے نظر چرا کے صوفے پہ جا کے بیٹھ چکی تھی کہ یہ شخص جان سے عزیز تھا سماحر کو، اس کی بے باک نظروں سے چھپنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں مل رہی تھی اسے۔ کبھی نہ کبھی تو ختم ہو ہی جائے گی اپنی سانسیں، تب تک میرا ساتھ دینا، جتنی بھی لمبی ہو راتیں، بدلوں کی کروٹیں نظر آئیں گی، کوئی اشارہ تو کرو۔ میران اسے ہی دیکھ رہا تھا جو کمرے میں آ کے لب کاٹتا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا، نہ اس کے پاس الفاظ تھے کچھ کہنے کے لیے شاید۔ میران کی نظروں سے وہ بس نظر چرا رہا تھا۔ کیسے آنا ہوا؟ میران کی بھاری آواز کمرے کی خاموش فضا میں گونجی تھی، جبکہ ازمائر اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ میران کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ تمہاری بدقسمتی جو میں زندہ ہوں، ورنہ پلان تو اچھا تھا۔ ازمائر لب بھیج گیا تھا۔ میرا مقصد تمہیں قتل کرنا نہیں تھا میران۔ اب جب سامنے ہی تھا تو ازمائر کے لیے بھی کچھ چھپانا دشوار ہی تھا۔ میران نے ابرو چکا کر اسے دیکھا تھا اور وہ نظر چرا گیا تھا۔ بس گولیاں چلوانی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھے لگتی ہیں کہ نہیں۔ میران کی آنکھوں میں اب سرد تاثر ابھرا تھا۔ میران نے ہاتھ اٹھا کے اسے کچھ بھی کہنے سے روکا تھا۔ سماحر تک پہنچنے کا ہر راستہ بلاک ہو چکا ہے تمہارا ازمائر۔ ارتضیٰ ملک، تم جس راستے کا انتخاب کرو گے وہیں سے تمہیں خود نظر چرا کے گزرنا پڑے گا، کیونکہ سماحر وقاص ملک اب سماحر میران ملک بن چکی ہے، میری منکوحہ، میری بیوی۔ ازمائر، جو کچھ دیر پہلے دل میں میران کے لیے نرمی رکھے تھا، وہ سب جیسے اب ہوا میں اڑتا محسوس ہوا تھا اسے۔ تبھی اس نے لب بھینچ لیے تھے اور آنکھوں میں غصہ لیے وہ اب میران کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارا یہ راز میرے سینے میں دفن ہے کہ مجھ پر فائرنگ کروانے کے لیے تم نے کون سا پلان بنایا تھا۔ میڈیا بھی پوچھے تو میں نو کمنٹ بول دوں گا، کیونکہ میں انتقام نہیں لیتا، یہ تم جیسے بچوں کا کھیل ہے۔ تمہارے بتا دینے اور نہ بتانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میری نظر میں تم آج بھی ویسے ہی قابل نفرت ہو۔ ازمائر نفرت سے کہنے لگا، جبکہ میران نے ابرو چکا کر اسے داد دینے والے انداز میں دیکھا تھا، اور ازمائر سر جھٹک کے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ میران نے ایک گہرے سانس خارج کر کے بند دروازے کو دیکھا تھا جہاں سے کچھ دیر پہلے ازمائر باہر گیا تھا۔ شاید وہ یہاں آتے یہ بھول گیا کہ وہ میران ارتضیٰ ملک ہے جو شیر کی طرح دھارنا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چیلنج کرنا ہی جانتا ہے۔ وہ اس جنگ میں وہ ابھی بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ تم وہ سانپ ہو جو ایسے گلے سے لپٹ گئے ہیں میرے کہ الگ کرنے پر بھی کبھی الگ نہیں ہو سکتی تم۔ آہیل خان اس پر چیخا تھا
اور وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ شہباز کا سارا غصہ عروشے پر نکال دینا چاہتا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم آہیل؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ مزید چلایا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، سانپ ہو تم، سانپ۔ اور جب پریشے کو چھوڑ کے تم نے مجھ سے شادی کرنی چاہی تھی تب کیا تھی میں؟ عروشے کی بھی چلائی تھی غصے میں۔ تب بھی تم وہی تھی اور اب بھی تم ہو، اب بھی تم وہی تھی جو اب ہو۔ بس تب میری آنکھوں پر پٹی بن چکی تھی کہ تمہاری حقیقت دیکھنے سے قاصر تھا میں۔ پریشا کو چھوڑنے کا جتنا افسوس ہے مجھے، اس سے کہیں زیادہ گناہ تمہارے میری زندگی میں ہونے کا ہے مجھے۔ وہ ہاتھ کے جھٹکے سے ٹیبل پہ سے ڈیکوریشن پیس گراتے چلایا تھا جبکہ عروشے ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ بہت غم ہے نا اسے دوسرے مرد کے ساتھ دیکھ کے، تم سے اب رہا نہیں جا رہا، یرے جاگ رہی ہے۔ یوں کہو نا۔ آہل نے اس کا بازو جکڑ کے اپنا دباؤ بڑھایا تھا، اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھنے لگا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ مجھے لگام آنا اچھے سے آتا ہے۔ میں پریگننٹ ہوں آہل، تمہاری بیوی ہوں۔ وہ ممنائی تھی، اس کی گرفت سے خود کو چھوڑنے کی کوشش کی تھی۔ بس یہی وجہ ہے جو تم ابھی تک میری بیوی ہو عروشے، ورنہ کب کا نکال باہر پھینک چکا ہوتا تمہیں۔ وہ گھبرا کر جھٹکے سے اسے چھوڑ چکا تھا جبکہ عروشے آنکھوں میں نمی لیے اپنا بازو سے ہلاتی اسے دیکھ رہی تھی جو اپنے سامنے آئے ہوئے ہر چیز کو ٹھوکر مارتا کمرے سے باہر نکل چکا تھا اور دروازہ اتنی زور سے بند کیا تھا کہ عروشہ اپنی جگہ ہل کے رہ گئی تھی۔ کیا یہ مکافات عمل تھا یا پھر سزا تھی اس کی؟